تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک بائی سمیرہ سرفراز میگا ایپیسوڈ 1۔ آڈیٹوریم میں یکلخت سناٹا چھا گیا تھا۔ تھپڑ عین اس کے گال پر نصب مائک کے بالکل پاس جا کے لگا تھا، سو اس کی گونج آڈیٹوریم کے داخلی دروازے کے پاس بیٹھے گارڈ تک نے سنی تھی۔ وہ انقلاب عالمگیر کی زندگی کا شدید ذلت امیز لمحہ تھا۔ وہ آنکھوں میں سوال لیے حق تک سا بس اسے دیکھے جا رہا تھا، جو نہایت بے خوفی سے اس کے روبرو کھڑی اب اپنے سر پر جمے دوپٹے کی کریز درست کر رہی تھی، اور پھر وہ اسی تمکنت سے چلتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس لمحہ موجود میں آڈیٹوریم میں کل 20 لوگ تھے، جن میں سے 10 فنکار تھے اور باقی 10 ناظرین۔ یہ بھی شکر تھا کہ یہ ریہرسل تھی، ورنہ اس سے آگے کسی سے بھی سوچا نہ گیا تھا۔ اس نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ بالآخر انقلاب بولنے کے قابل ہوا۔ تم نے اسے ہاتھ لگایا تھا اس لیے، سیلا نے دبی آواز میں وضاحت کی۔ میں نے صرف اس کا دوپٹہ پیچھے کیا تھا، جو بار بار مائک کے آگے آ رہا تھا اور ڈسٹرب کر رہا تھا۔ انقلاب نے اسی بے یقینی سے وجہ بیان کی۔ یہ بات منہ سے بھی کہہ سکتے تھے۔ انصر نے اسے گھورا۔ 5 دفعہ تو کہہ چکا تھا، جب اس نے نہیں سنا تو مجبوراً مجھے پیش رفت کرنی پڑی۔ انقلاب نے اس سے بھی زیادہ کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ ہاں تو سنا نہیں ہوگا نا اس نے؟ سیلا جھنجھلا گئی۔ کیوں، بہری ہے؟ انقلاب اسی پر چڑھ دوڑا۔ ہاں بہری ہی ہے، وہ کم سنائی دیتا ہے اسے۔ انصر اسکرپٹ کا پرچہ تھامے سیڑھیوں سے اسٹیج کی طرف آ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ سب؟ انقلاب کو یہ سب بکواس ہی لگ رہا تھا۔ حیرت ہے انقلاب، تمہیں اس کے مائک میں الجھتا دوپٹہ تو دکھ رہا تھا، اس کے کان میں لگی ہیئرنگ ایڈ نہیں نظر آئی؟ سیلا کی بات پر انقلاب نے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا، جیسے وہ اب بھی مذاق کر رہی ہو۔ واقعی؟ یس، اسے کم سنائی دیتا ہے، اور ہیئرنگ ایڈ سے بھی کبھی کبھی نہیں سن پاتی۔ اس کا قصور نہیں ہے، اس نے تو یہی سمجھا کہ اس پلے کا بدمعاش ڈائریکٹر اس کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے۔ انصر کی بات پر انقلاب کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا، مگر شاید تمہیں بھی نہیں پتا، جو اتنی وضاحت کے ساتھ میری نیت بیان کر رہے ہو۔ واہ، اچھے دوست ہو یار۔ انصر اور سیلا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس کے قریب آئے۔ یار، قلبی بات کو سمجھ، وہ تیری کلاس کی لڑکی نہیں ہے۔ اس نے یہ بات اور ہی معنوں میں لی ہوگی، اور وہ تو ویسے بھی یہ پلے نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو تیری ہی نظر اس پہ ٹھہر گئی تھی۔ پھر سیلا کے فورس کرنے پر وہ راضی ہوئی۔ پیک اپ کرو، میں گھر جا رہا ہوں۔ انقلاب کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ وہ پیپرز، مائک، گرز، ہر چیز وہیں ڈھیر کرتا لمحوں میں وہاں سے نکل چکا تھا۔ ذلت اتنی سنگین تھی کہ وہ نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ یہ تھپڑ والی بات اگر اس جگہ سے باہر گئی تو تم سب کو مار ڈالوں گا۔ انصر نے باقاعدہ انگلی دکھا کے دھمکی دی تھی۔ سارے تماشائی خاموش بیٹھے رہ گئے تھے۔ وہ بار بار آنکھ میں آئے آنسو رگڑتی ہوئی اندھا دھند چلی جا رہی تھی۔ مائک اب تک اس کے گال کے پاس ٹکا تھا، گال اب تک انجانے لمس سے دہک رہا تھا۔ بے حد ذلت محسوس کرتے ہوئے وہ بنا کسی بھی سمت دیکھے بس قدم بڑھا رہی تھی۔ آڈیٹوریم سے ہال اور ہال سے کوریڈور پار کرتی ہوئی وہ اب یونیورسٹی کی ذیلی سڑک پہ آ گئی تھی۔ سامنے سے آتے پوائنٹ کو ہاتھ دے کر وہ اس میں سوار ہو گئی تھی، یہ دیکھے بنا کہ وہ پچھلے دروازے سے چڑھ گئی تھی، جہاں ڈھیروں لڑکے کھڑے تھے، مگر اب تو وہ نہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے۔ روئی روئی آنکھوں سے خوف زدہ سی صورت بنائے اس نے ان سب کو، اور ان سب نے اسے دیکھا تھا۔ پھر تھرڈ ایئر کے بلال نے اسے پہچان کر اپنی سیٹ اسے پیش کر دی تھی۔ پوائنٹ میں اپنی سیٹ دے دینے والا فرشتہ ہی ہوتا ہے۔ سو ارتقا زبیری نے ممنون نگاہوں سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نشست سنبھال لی تھی۔ نہیں سیلا، یہ ماریا تو کہیں سے میری روشانی نہیں لگ رہی۔ انقلاب جھنجھلا گیا تھا۔ یہ اب تک کی تیسری لڑکی تھی، یا سیلا کی تیسری دریافت، جسے وہ بڑے آرام سے ریجیکٹ کر چکا تھا۔ سیلا بھنا گئی تھی۔ ایک کام کرو، اللہ جی سے آرڈر پہ بنوا لو۔ وہ تپ کر ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ گئی۔ انصر کا کہا چھوٹ گیا۔ یار، تو ڈرامے کی ہیروئن ڈھونڈ رہا ہے یا اپنی؟ اس نے انقلاب کو آنکھ ماری۔ بکو مت، مجھے جب تک میری مرضی کی لڑکی نہیں ملے گی جو میرے تخیل کی تکمیل کر سکے، تب تک میں پلے آگے نہیں بڑھاؤں گا، اینڈ دیٹس فائنل۔ انقلاب کا انداز قطعی تھا۔ سیلا جبڑے بھینچے اسے گھورتی رہی۔ بیٹا جی، یہ آپ کے ابا کی پروڈکشن تو ہے نہیں، یونیورسٹی کا اسٹیج پلے ہے جو مقررہ تاریخ کو پیش کرنا ہے، اس لیے چھوڑو یہ تخیل کی کہانیاں اور کسی بھی لڑکی کو سلیکٹ کر کے اس سے کام نکلواؤ۔ آخر کو ڈائریکٹر ہو تم۔ انصر نے اسے آئینہ دکھایا۔ وہ خود تھک گیا تھا اس کی پرفیکشنسٹ طبیعت سے۔ ایک یونیورسٹی کے اسٹیج پلے کے لیے اتنی کھجل خواری؟ بس تو ٹھیک ہے،
میں اس پلے سے الگ ہو جاتا ہوں، تم اسد سے ڈائریکٹ کروا لو، وہ جلدی کر دے گا۔ انقلاب نے جھٹ ہاتھ جھاڑ دیے۔ اسی اثنا میں سلا کا فون بج اٹھا۔ ہاں ارتقا بولو۔ یار میں آڈیٹوریم میں ہوں، ہاں پلے کی تیاری کے لیے، بس آدھا گھنٹہ لگے گا پھر چلتے ہیں۔ اوکے تم یہیں آ جاؤ۔ اس نے بات کر کے فون بند کر دیا۔ انصر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ارتقا ٹھیک ہے؟ وہ سلا کی اس نئی دوست کے بارے میں جانتا تھا۔ انقلاب غائب دماغی سے ان دونوں کو سن رہا تھا۔ در حقیقت وہ ابھی تک اپنے پلے کی ہیروئن میں الجھا ہوا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس وہ آج اسے کچھ بکس کے لیے میرے ساتھ مارکیٹ جانا تھا تو میرا ویٹ کر رہی ہے، میں نے یہیں بلا لیا، تب تک شاید ان صاحب کی ڈریم گرل بھی مل جائے۔ وہ پھر انقلاب پر طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ انقلاب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا جب آڈیٹوریم کے نیم تاریک ماحول میں سورج کی تازہ کرن داخل ہوئی۔ لاشعوری طور پر ان سب نے سر اٹھایا۔ ارتقا زبیری چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ انقلاب عالمگیر چونک کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ آسمانی رنگ کی بریزے کی پوری آستینوں والی قمیض پر سفید ٹراؤزر، گورے گلابی پیروں میں باٹا کے سلیپرز اور بائیں کلائی میں گھڑی پہنے وہ بہت محتاط انداز میں قدم اٹھا رہی تھی۔ سر پہ سفید سوتی آنچل بڑے باوقار انداز سے جمع ہوا تھا۔ میک اپ سے پاک بے داغ گلابی چہرہ بہت معصوم مگر پر اعتماد تھا، جیسے درون خانہ بہت سکون ہو۔ بڑی بڑی بادامی آنکھیں با اعتماد ضرور تھیں مگر حیا کی چلمن گرائے ہوئے تھیں۔ وہ اسی پرسکون انداز میں آ کر آگے کی نشستوں میں سے ایک پہ بیٹھ چکی تھی۔ سلا کو دھیرے سے ہاتھ ہلا کر اپنی موجودگی سے آگاہ کیا تھا اور انقلاب کے لب بہت بھرپور انداز میں مسکرائے تھے۔ روشان حیات، اس نے براہ راست ارتقا کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کیا تھا۔ سلا اور انصر کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ ساتھ ارتقا نے بھی ابرو جھکا کر اسے دیکھا جو اس کی طرف بڑی غور سے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ آر یو میڈ قلبی؟ انصر نے گھبرا کے اس کی اٹھی انگلی والا ہاتھ پکڑا۔ یہی ہے وہ میری ہیروئن۔ وہ انصر کے کندھے پکڑ کر وثوق سے چیخا۔ نہیں انقلاب، وہ نہیں کر سکتی، وہ تو سلا کہہ ہی دیتی اگر اس کی موجودگی کا لحاظ نہ ہوتا۔ یہی کرے گی، جا کے بات کرو اس سے ورنہ میں کرتا ہوں۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں سلا کو آنکھیں دکھائیں۔ انصر یہ پٹ جائے گا مجھ سے، سنبھال لو اپنے پاگل دوست کو۔ وہ بھناتی ہوئی ارتقا کی طرف بڑھی۔ ارتقا تم سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی یار، پلیز مائنڈ نہیں کرنا۔ سلا کو بہت مشکل لگ رہا تھا اس سے یہ بات کرنا۔ وہ جتنا بھی اب تک ارتقا کو جانتی آئی تھی اسے 100% یقین تھا کہ وہ منع کر دے گی اور وہی ہوا۔ ناممکن، یہ میرا کام نہیں، تم جانتی ہو میں اسکرین پلے پڑھ رہی ہوں، یہ ایکٹنگ میرے بس کا روگ نہیں، نہ مجھے دلچسپی ہے۔ سلا نے گردن موڑ کر انقلاب کو گھورا جو جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسی کی سمت متوجہ تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، بس یہ پہلی اور آخری بار کر لو یار، ہمارے ڈائریکٹر کو کوئی لڑکی ہی سمجھ نہیں آ رہی اور اب اچانک تمہیں دیکھ کے اسے لگا کہ تم ہی اس کی ہیروئن ہو۔ ارتقا نے طنز سے اس کا جملہ دہرایا۔ سلا نے بیچارگی سے کندھے اچکائے۔ ارتقا نے سر ہلاتے ہوئے رخ پھیرا۔ لسن مس، زیادہ لمبا کام نہیں ہے، بس 5 سین ہیں، آپ چاہیں تو سارے سین آج ہی کر لیں پھر آپ فری، لیکن انکار مت کریں کیونکہ آپ نہیں مانی تو میں یہ پلے نہیں کروں گا۔ میں پہلے ان لوگوں کو کہہ چکا ہوں، آپ اسے میرا پاگل پن سمجھیں یا ہر درمی مگر ہوگا یہی۔ اس سے زیادہ دیر صبر نہیں ہوا تو اسٹیج سے اتر کر اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ انداز میں نہ درخواست تھی نہ نرمی، بس اپنی مرضی کا بیان تھا۔ ارتقا وہیں اس خوبرو مگر ضدی انسان سے بد دل ہو گئی تھی، اور اگر میں اب بھی انکار کر دوں تو یہ رہا اسکرپٹ اور یہ ڈائریکشن نوٹس، بلا لو اسد کو، آئی کوئٹ۔ وہ گلے میں جھولتا ہینڈ فری سلا کی طرف اچھالتا ہوا پلٹ گیا۔ پلیز ارتقا، یہ پاگل پن ہے، نیکسٹ ویک ہمیں پلے اسٹیج کرنا ہے یار، یونیورسٹی کی عزت کا سوال ہے۔ اس نے کہہ دیا تو نہیں کرے گا وہ، اور اس سے بیسٹ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اس کی لکھی ہوئی کہانی ہے اور تم اسکرین پلے رائٹر ہونے کے ناطے سمجھ سکتی ہو کہ اپنا تخیل مجسم نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا۔ بس اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، پلیز میری خاطر۔ سلا اس کے کان میں جھکی باقاعدہ التجا کر رہی تھی۔ ارتقا اس عجیب و غریب قسم کے ہر دھرم آدمی کا اثر و رسوخ ان سب پر دیکھ کر جھنجھلا گئی تھی اور یہی پریشر وہ اس پر بھی تھوپ رہے تھے۔ سلا کی پلیز جاری تھی۔ جب اس نے اوکے کہہ دیا، انقلاب خوشگوار تاثرات لیے اس کی سمت پلٹا، مگر جواباً ارتقا نے اسے ناگواری سے گھورا تھا۔ پھر وہ روز ان سب کے ساتھ یہاں ریہرسل کے لیے آنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انقلاب کی روشان حیات کچھ ارتقا زبیری سے میل کھاتی تھی۔ اس کردار کی ظاہری تفصیل بھی وہی تھی جو ارتقا کا معمول کا حلیہ تھا، سو اسے کسی کاسٹیوم کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اسے بس ڈائلاگ بولنے تھے۔ وہ ان کی ریہرسل کا 3را دن تھا۔
جب ڈرامے کا ہیرو کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا تو عارضی طور پر انقلاب اس کے روبرو کھڑا ڈائلاگ بولنے لگا، مگر اس کی طبیعت میں جو ہر چیز کو بہترین دیکھنے کا جنون تھا اسی نے آج اسے ذلت سے دوچار کر دیا تھا۔ بار بار ارتقا کا دوپٹہ چہرے پر عین اس کے گال پہ لگے مائک سے ٹکرا رہا تھا۔ یہ بظاہر بہت بڑی بات نہیں تھی مگر انقلاب کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اسٹیج پر صرف ان دونوں کا ہی سین چل رہا تھا۔ انصر ایڈیٹر تھا مگر اس وقت ڈائریکشن کے فرائض بھی انجام دے رہا تھا، سو وہ اور سلا اسٹیج سے نیچے کھڑے تھے۔ ارتقا دوپٹہ پیچھے کرو، مائک پہ لگ رہا ہے، انقلاب نے دبی آواز سے اسے کہا تھا۔ سین اچھا جا رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹیمپو ٹوٹے، مگر ارتقا نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ دوپٹہ پیچھے کرو، اس نے الفاظ جما کر ساتھ ہاتھ سے اشارہ کیا مگر ارتقا کا دھیان اس طرف تھا ہی نہیں۔ در حقیقت اس کا ہیئرنگ ایڈ لو بیٹری کے سبب کام نہیں کر رہا تھا اور یہ خود اسے نہیں پتا تھا، کم از کم اس لمحے تک تو نہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے پیپر سے ڈائلاگ دیکھ کے پڑھا مگر تب تک انقلاب کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ مائک کے آگے سے ہٹایا ہی تھا کہ ارتقا نے گھبرا کر ایک زوردار تھپڑ اسے جڑ دیا۔ وہ شوق کی کیفیت میں گال پہ ہاتھ رکھے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ارتقا نے اپنے گال پر سے نادیدہ لمس کے آثار رفع کرنے چاہے اور دوپٹہ از سر نو سر پہ جمایا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور آنکھوں کی سرخی اب نمکین پانیوں سے دھندلانے لگی تھی، جبھی وہ ان سب کو لاجواب چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ بس رکنے سے اسے جھٹکا لگا تھا اور وہ ہوش میں آئی تھی۔ کوئی اس کے سر پہ کھڑا چیخ رہا تھا مگر اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو پوائنٹ اس کے مطلوبہ سٹاپ سے کچھ آگے رک گیا تھا۔ وہ خود کو اشاروں میں سمجھاتے لڑکے لڑکیوں سے پیچھا چھڑاتی جلدی سے نیچے اتر گئی تھی۔ ارتقا کیا ہوا، اتنی بدحواس کیوں ہو رہی ہو؟ گھر کا دروازہ کیا کھلا، وہ زنیرہ کو دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ زنیرہ اس کا ستا ہوا چہرہ اور کان میں جھولتا مائک دیکھ کر پیچھے لپکی تھی مگر وہ انسنی کرتی سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ارتقا، وہ نوچ نوچ کر ہر چیز خود پر سے الگ کر رہی تھی۔ جب زنیرہ نے اسے کندھوں سے تھاما، ارتقا نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اس کی سمت اٹھائیں اور اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ارتقا میری جان، کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو۔ زنیرہ بری طرح گھبرا گئی۔ مجھ میں یہ کمی کیوں ہے آپی؟ میں ہی کیوں؟ میں کتنا بھی خود کو پرسکون رکھوں، کتنا بھی پر اعتماد ہو جاؤں، یہ کمی مجھے خوار کرواتی ہی ہے۔ اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دل کا حال بیان کیا۔ زنیرہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بچپن سے وہ اسی صورتحال کا شکار تھی۔ اب کیا ہوا؟ اس نے ارتقا کا چہرہ صاف کیا اور اشاروں سے سوال کیا۔ وہ کیا بتاتی کہ کیا ہوا؟ میری ہیئرنگ ایڈ کی بیٹری ختم ہو گئی، پوائنٹ سٹاپ سے دور نکل گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ لوگ مجھے بتا رہے تھے، چیخ رہے تھے اور مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کھینچ کر ہیئرنگ ایڈ دیوار پر دے مارا۔ تمہارا دھیان کہاں تھا جو پوائنٹ آگے نکل گیا؟ زنیرہ بہت دھیان سے اسے سن رہی تھی، جبھی بالکل صحیح سوال کیا تھا۔ ارتقا گڑبڑا گئی۔ یہ ویسے بھی ٹھیک کام نہیں کرتا، یا میں ہی وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہری ہوتی جا رہی ہوں؟ اچھا جاؤ فریش ہو جاؤ، شام میں بابا آئیں گے تو وہ خود چیک کر لیں گے۔ اس نے پھر اشاروں کی زبان میں اسے سمجھایا اور اس کا پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ ارتقا سر ہلاتی واش روم میں بند ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل بہری تھی مگر کبھی کبھی اسے واقعی بہت کم سنائی دیتا تھا۔ لہٰذا بابا کی ہدایت پر گھر کے سب لوگوں نے اس کی خاطر سائن لینگویج سیکھی تھی تاکہ وہ کسی بھی طرح احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ وہ پیدائشی بہری نہیں تھی۔ 3 سال کی عمر میں اسے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا اور وہ اتنی شدید نوعیت کا تھا جس کے اثرات کے طور پر اس کی قوت سماعت متاثر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب تو جس ڈاکٹر کو دکھاتے تھے وہ آپریشن تجویز کر دیتا تھا اور بابا اسے لے کر بہت حساس تھے۔ وہ ہمت ہی نہیں کر پاتے تھے کہ ایک بار پھر اسے ڈاکٹروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں۔ کچھ اس تاخیر میں ہاتھ ارتقا کا بھی تھا۔ گھر سے باہر بڑی مضبوط دکھائی دینے والی ارتقا زبیری گھر آ کر بالکل بچی بن جاتی تھی۔ وہ یوں بھی سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، سو آپریشن کے ذکر پر وہ رونا شروع کر دیتی اور بابا وہیں اس موضوع کو ختم کر دیتے۔ امی البتہ اس بات کو لے کے بے حد پریشان رہتی تھیں۔ ماں تھیں، انہیں اندازہ تھا کہ آگے اس کی شادی کی راہ میں یہ معذوری رکاوٹ بن سکتی تھی مگر بابا کو لگتا تھا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی۔ زنیرہ اور ایان اس سے بڑے تھے۔ زنیرہ کی منگنی ان کی اکلوتی پھپھو مانا کے بیٹے عاصم سے ہو چکی تھی۔ عاصم بھائی دبئی میں جاب کرتے تھے۔ زنیرہ کا ماسٹرز ہو چکا تھا، کچھ ماہ بعد شادی تھی۔ ایان البتہ ان دونوں سے بڑا تھا اور اپنی نئی جاب کے ساتھ قدم جمانے کی کوشش میں تھا۔ ارتقا کو ڈرامہ لکھنے کا شوق تھا۔ کالج لائف سے آرٹیکلز اور افسانے لکھنے کے بعد اب وہ شہر کی بہترین آرٹ یونیورسٹی سے اسکرین پلے میں گریجویشن کر رہی تھی۔ سلا اس سے سینئر تھی اور یہ اتفاق ہی تھا
کہ لگاتار 3 دن تک وہ روزانہ پوائنٹ کے لیے جس جگہ کھڑی ہوتی صلہ وہاں پہلے سے موجود ہوتی، پھر دونوں ساتھ سوار ہوتی۔ صلہ کا سٹاپ اس کے بھی بعد آتا تھا سو وہ اس کی منزل تک اس کے ساتھ ہوتی۔ اسی طرح دونوں کی اچھی الیک سلیک ہو گئی۔ صلہ کے ہی اصرار پر وہ اس مغرور بد دماغ شخص کا پلے کرنے پہ راضی ہوئی تھی۔ بلا شبہ اس کا اسکرپٹ قابل تعریف تھا اور اسے اپنا رول بھی پسند آیا تھا۔ وہ بالکل اس کی شخصیت سے میل کھاتا تھا، اس لیے اسے اس کی ادائیگی میں مزہ آنے لگا تھا۔ انقلاب عالمگیر کام کے وقت خاصا سنجیدہ اور مگن رہتا تھا۔ ارتقا کو اس سے براہ راست ہم کلام ہونے کی ضرورت بھی کم ہی آتی تھی، کیونکہ وہ ڈائریکٹر ہونے کی حیثیت سے اسٹیج سے نیچے ہی رہتا تھا۔ وہ تو آج اس کی قسمت خراب تھی جو ڈرامے کا ہیرو حمزہ آج غیر حاضر تھا اور انقلاب نے اس کی جگہ رول سنبھال لیا تھا۔ اس نے مجھے کچھ اشارہ کیا تھا۔ اچانک ارتقا کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ ڈائلاگ دہرانے کے لیے پیپر کی طرف دیکھ رہی تھی تو انقلاب نے اسے کچھ کہا تھا، ساتھ اشارہ بھی کیا تھا۔ او گاڈ، تو کیا میں نے نہیں سنا تھا اور اسے تھپڑ مار دیا؟ اس نے جیسے تعصب سے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کچھ سوچ کر موبائل اٹھا لیا۔ صلہ کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ وہ صرف تمہارے مائک پر سے دوپٹہ ہٹا رہا تھا کیونکہ ساؤنڈ ڈسٹرب ہو رہا تھا اور تم نے اسے تھپڑ دے مارا۔ صلہ کے الفاظ اس بات کا ثبوت تھے کہ اس سے واقعی بہت جلد بازی ہو گئی تھی۔ میرا ہیئرنگ ایڈ خراب ہو گیا تھا اور مجھے کچھ سنائی نہیں دیا، نہ ہی مجھے پتہ چلا۔ اس نے جھٹ پٹ ٹائپ کر دیا۔ اس کی بہت عزت ہے ارتقا، شکر کرو اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ صلہ کو بہت افسوس تھا اس تھپڑ کا۔ ارتقا لب کچلتی رہ گئی۔ میں سوری کر لوں گی اس سے۔ ہاں یہ ضروری ہے کیونکہ اس نے کسی غلط نیت سے ایسا نہیں کیا تھا، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ صلہ کی اگلی بات پر اس نے پہلو بدلا مگر اس پر ظاہر نہ کیا۔ اوکے میں سمجھتی ہوں، مختصر جواب لکھ کر اس نے بات ختم کر دی تھی۔ قلبی کہاں ہے؟ ڈیڈ نے گھر آتے ہی سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ ممی خود اسی وقت گھر پہنچی تھیں۔ وہ بوابی کے ساتھ ان کے دیور کے گھر میلاد میں گئی تھیں۔ بوا بھی لکھا ہوگا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ انقلاب آفس میں تھا اور ڈیڈ کسی بزنس کولیگ کے ساتھ وزٹ کر کے ابھی لوٹے تھے۔ انقلاب کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں، صبح سے یونیورسٹی گیا تھا مگر واپس کب آیا پتہ نہیں۔ جواب ممی نہیں دیا تھا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا عالمگیر؟ بوا بھی ان کی صورت دیکھ کے گھبرا گئیں۔ وہ غصے میں لگ رہے تھے۔ نہیں آپا کوئی بات نہیں، ذرا آپ دیکھیں کہاں ہے وہ، فون بھی بند ہے اس کا۔ انہوں نے بیک وقت دونوں خواتین کو مخاطب کیا۔ ممی جبھی اٹھ گئیں۔ جی وہ جلدی آ گئے تھے، جب سے اپنے کمرے میں ہی ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا۔ ملازم نے ان کے استفسار پر بتا دیا تھا۔ وہ سر ہلاتی اس کے کمرے میں آ گئیں جہاں وہ اندھیرا کیے بیڈ پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ انقلاب سب ٹھیک ہے میری جان؟ بے وقت کیوں سو رہے ہیں آپ؟ یہ ممی کا شدید محبت بھرا انداز تخاطب ہوتا تھا۔ انقلاب کچی نیند میں تھا، جٹ آنکھیں کھول دی تھیں۔ ممی نے پیار سے اس کے بال سمیٹے اور پیشانی چوم لی۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرایا اور کروٹ لے کے سیدھا ہو گیا۔ جلدی کیوں آ گئے تھے؟ سب خیریت تھی؟ کھانا بھی نہیں کھایا تم نے اور ڈیڈ نے کوئی کام تو نہیں کہا تھا؟ ممی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ انقلاب نے سر پہ ہاتھ مارا۔ آج کے حادثے کے بعد اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا سوائے بھاگ جانے کے۔ اس نے پاس پڑا موبائل اٹھا کے دیکھا جو اس نے خود بند کر دیا تھا۔ ڈیڈ آ گئے کیا؟ وہ پریشان سا ہو اٹھا تھا۔ کل بھی؟ ممی اس کی تقلید میں اٹھ کر دروازے تک گئیں۔ آج مجھے ان کے ایک دوست سے ملنا تھا جو تھیٹر اور فلم میکنگ میں ہیں۔ ڈیڈ نے بہت مشکل سے میٹنگ ارینج کروائی تھی اور میں بھول گیا۔ وہ ممی کے ہاتھ تھامے تفصیل بتانے لگا۔ ڈیڈ کا متوقع غصہ اسے ڈرا رہا تھا۔ ممی نے بھویں سکیڑی۔ تم بھول گئے؟ وہ بھی فلم میکنگ کا کام؟ میں نہیں مانتی، کوئی اور بات ہے۔ انہوں نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا۔ اس کے جنون سے سب واقف تھے، ایسے میں اس کا یہ بودا جواز قابل قبول نہیں تھا۔ انقلاب ایک پل کو خاموش سا ہو گیا۔ انقلاب عالمگیر؟ ڈیڈ کی پکار پر وہ اور ممی چونکے تھے اور وہ سر پٹ باہر بھاگا تھا۔ تمہیں کل رات تک ریمائنڈ کروایا تھا کہ حشام الدین آسانی سے وقت نہیں دیتا۔ کتنی مشکل سے تمہارے لیے سفارش کی تھی اور تم اتنے غیر ذمہ دار کب سے ہو گئے؟ وہ بھی اس کام کے لیے جو تم نے اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے۔ ڈیڈ کو غصے سے زیادہ حیرت تھی۔ انقلاب کو پھر وہ وجہ یاد آ گئی جس نے آج اس کی پوری لائف ڈسٹرب کر کے رکھ دی تھی۔ سوری ڈیڈ، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی یونیورسٹی میں، اس لیے سو گیا تھا آگے۔ اس کی طبیعت کا سن کر ڈیڈ نرم پڑ گئے۔ کچھ لمحے توقف کے بعد گویا ہوئے۔ اٹس اوکے، اب تمہیں اس کا پلے دیکھنا پڑے گا۔ اس فرائیڈے کو اس کے بعد وہیں رکنا اور ملاقات کر کے نکلنا، اوکے؟ ڈیڈ نے بلاخر اس کی جان بخش دی تھی۔ وہ انقلاب عالمگیر تھا، عالمگیر خاندان کا دوسرا بیٹا۔ انتخاب اس کا اکلوتا بھائی اس سے بڑا تھا اور ڈیڈ کے کاروبار میں شریک تھا۔
وہ اس سے 5 سال بڑا تھا، اپنی مرضی سے بزنس پڑھا تھا، حالانکہ عملی طور پر کاروباری تکنیکات کا کتابی معلومات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ انتخاب کو بھی سارا تجربہ انہی 5 سالوں میں ہوا تھا۔ انقلاب اس سے چھوٹا تھا۔ شروع سے اس کا رجحان ٹی وی فلموں کی طرف تھا۔ وہ کہانیاں بنتا تھا اور ٹی وی پر چلنے والے ہر ڈرامے فلموں کی کہانی کا سارا خلاصہ پہلے ہی کر دیتا تھا، اور بعد میں جب اس کے اندازے صحیح نکلتے تو سبھی حیران ہوتے۔ اسی پر بس نہیں تھا، وہ ہر سین میں تکنیکی پہلو تلاش کرتا، ڈائریکشن کے شارٹس پر تبصرے کرتا۔ ڈیڈ کو یہ سب بہت پہلے سمجھ آ چکا تھا، لہٰذا جب اس نے ڈائریکشن اور فلم میکنگ پڑھنے کی بات کی تو انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ وہ اس کے اندر کے جوہر کو پہچان چکے تھے۔ وہ کاروباری آدمی تھے، اپنے حلقے میں پہچانے جاتے تھے۔ کئی جگہوں پر تعلقات بھی تھے جنہیں وہ انقلاب کے لیے آئے دن بروئے کار لاتے رہتے تھے۔ آج بھی انہوں نے اپنے دوست سے اس کے لیے وقت لیا تھا جو ارتقا کے تھپڑ کی نظر ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ انصر نے اسے معمول کی طرح آڈیٹوریم میں ریہرسل کی تیاری کرتے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ جواباً انقلاب نے اسے ناراضگی سے گورا مگر چپ رہا۔ انصر گڑبڑا کر اسکرپٹ پر جھک گیا۔ سلا دروازہ دھکیلتی اندر آئی تو اس کے پیچھے باقی سارا عملہ بھی قطار کی صورت داخل ہوا۔ آڈیٹوریم کے پرسکون ماحول میں بن بناہٹ شروع ہو گئی۔ سب لوگ انقلاب کو دیکھ کر محتاط ہو گئے تھے اور روز کی طرح اپنا اپنا کام سنبھالنے لگے تھے۔ سین وہیں سے شروع ہوا تھا جہاں کل تھم گیا تھا۔ فرق بس یہ تھا کہ آج حمزہ موجود تھا جو ڈرامے کا اصل ہیرو تھا۔ ارتقا جھکی نظروں کے ساتھ حمزہ کے روبرو کھڑی ہو گئی تھی۔ نیا ہیئرنگ ایڈ آج انقلاب کی نظروں میں فوراً آ گیا تھا۔ دوپٹہ سلیقے سے کان سے دور رکھ کر اوڑھا ہوا تھا۔ انقلاب سرسری جائزہ لیتا ہوا اسٹیج کے کنارے کھڑا ہو گیا تھا، یوں کہ سین پر اس کی مکمل نظر تھی۔ انصر نے ایکشن بول کر پہلی لائن دہرائی اور حمزہ کردار میں داخل ہو کر ارتقا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ غلط میرا عمل نہیں، تمہاری سوچ تھی۔ تم کبھی اپنی انا سے اوپر اٹھ کر سوچ ہی نہیں سکتی روشانے، تم نے کبھی میرا اعتبار نہیں کیا۔ حمزہ بہت اچھا اداکار تھا۔ آنکھوں میں نمی اور چہرے پر پختہ تاثرات لیے وہ متوازن انداز سے ڈائلاگ بولتا ہوا سب کو متوجہ کر گیا تھا۔ ماحول میں یکلخت ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ ارتقا کی نظر اور دھیان بے اختیار ہی انقلاب کی طرف ہو گیا تھا جو کسی ماہر ہدایت کار کی طرح مکمل طور پر ان دونوں کی طرف مائل تھا۔ ارتقا کو اپنے مکالمات ادا کرنے تھے، وہ سنبھل گئی۔ تم نے کبھی اعتبار دلانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں انا پرست تھی، تم تو نہیں، تم ہی اپنے عمل کی وضاحت کر دیتے۔ اس کی آواز میں نمی تھی اور آنکھیں جلملا رہی تھیں۔ انقلاب کو کوئی احساس چھو کے گزرا اور وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ تو پھر آج مجھے کہہ دینے دو کہ مجھے تم سے، حمزہ جذباتی انداز اختیار کرتا ہوا 2 قدم آگے بڑھا۔ نہیں، اب وقت گزر چکا، اور صحیح وقت گزر جائے تو کچھ باتیں اپنی قدر کھو دیتی ہیں۔ اب تو بس وقت رخصت ہے، مجھے اچھا الوداع کہو۔ ارتقا نے اس کے اور اپنے بیچ ہاتھ رکھ کر فاصلہ بنایا اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اسپاٹ لائٹ کے دائرے سے باہر نکل گئی۔ حمزہ آنکھ میں آنسو سنبھالے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تنہا کھڑا رہ گیا۔ لائٹس روشن ہوئی اور تالیاں بجنے لگیں۔ یہ ڈرامے کا آخری سین تھا۔ انقلاب مکہ ہونٹوں پر جمائے ایک ایک باریکی جانچتا رہا۔ انصر نے آ کر اس کی پیٹھ تھپکی تو وہ جیسے چونک کے پلٹا۔ ارتقا اپنے گرد موجود لوگوں سے داد وصول کر رہی تھی۔ ویل ڈن حمزہ، ایک پل کو لگا تم واقعی ارتقا سے سو نیچرل۔ سلا بہت متاثر ہوئی تھی۔ حمزہ سر خم کرتا ہوا انقلاب کی طرف پلٹا۔ یار سب ٹھیک ہے، مگر یہ ہیپی اینڈنگ کیوں نہیں کی تم نے؟ لوگ خوش ہو کے ہال سے باہر نکلتے، وہ انقلاب سے پوچھ رہا تھا۔ انقلاب نے ایک نظر اسی طرف آتی ارتقا کو دیکھا اور ان سب کی طرف متوجہ ہوا۔ اصلی زندگی دکھوں کا گہوارہ ہے، خوشی پلیٹ میں سج کے نہیں ملتی، محبوب کو پا لینا نصیب کی ہی بات ہے۔ اب خود کو ہی دیکھ لو، یونیورسٹی سے نکل کر تم 2 بسیں بدل کر بمشکل وقت پر اپنے ابا کی دکان پہنچتے ہو، نائٹ شفٹ میں کال سینٹر میں جاب کرتے ہو اور پھر صبح پھر یونیورسٹی آتے ہو۔ ان سب کے بیچ محبت کرنے اور محبوب سے ملنے کا وقت ملتا ہے؟ اس نے حمزہ کو آئینہ دکھایا، وہ سب ہنسنے لگے۔ یہ سب باتیں درست میرے بھائی، مگر محبت اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ جب وہ زندگی میں آئے گی تو اپنا وقت بھی چرا لے گی۔ حمزہ بڑے سرور سے گنگنایا، وہ بڑا خوشگواں سا شخص تھا۔ اور تو کیوں اتنا تلخ ہو رہا ہے بھائی؟ تیری زندگی میں کس چیز کی کمی ہے؟ جی بھر کے محبت کر اور جس سے چاہے کر۔ انصر نے انقلاب کو چھیڑا تھا۔ اور اگر مجھے محبت کرنی ہی نہ ہو تب؟ انقلاب نے بے نیازی سے ابرو اچکائے۔ یہ رہنے دو بیٹا، دنیا کہیں بھی پہنچ جائے، محبت ہر شخص کا راستہ روکتی ہے، بس وقت آنے دو۔ حمزہ پھر بہکا، اسے کیوں لے لیا ہیرو؟ عاشق کی اولاد، جا بھائی تیرے ابا انتظار کر رہے ہوں گے، جا کے کپڑا بیچ۔ مجمع میں سے کسی نے آواز لگائی تو حمزہ سب کے ساتھ کہا لگاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔
सभी वक्फे वक्फे से इधर उधर हो गए। आई एम सॉरी, कल मुझे गलत फहमी हो गई थी। दरअसल मेरे साथ मसला। इर्तका बहुत हिम्मत करके उस तक आई थी, जो अब अपना सामान समेट रहा था। नज़र उठा के उसे अजनबी अंदाज से देखा तो इर्तका को अल्फाज भूलने लगे। अपने मसलों से इस तरह निपटना सीखें कि देखने वालों को वो मसला महसूस ही ना हो, वरना हर एक इतना आला ज़र्फ नहीं होता। वो उसे दनिस्ता नज़रअंदाज करता लम्हों में आगे बढ़ गया। इर्तका को उसकी बात दूसरे ही अंदाज में दुख दे गई। गुस्सा अलग आया, गोया मैं अपने मसलों का इश्तिहार लगा रही हूँ। वो माजरत करने आई थी, उल्टा बदगुमान होके जा रही थी। माना पुप्पो आई हैं, ज़रा इंसानों की तरह आना अंदर। जुनैरा ने गेट खोलते ही उसे बाजू से पकड़कर तंबीह की थी। इर्तका अपनी धुन में थी। उसकी बात पर जैसे होश ठिकाने लगे। माना पुप्पो आसिम भाई की अम्मी और जुनैरा की सास भी थी। उसने सरद से चेहरे के तासुरात बदले, मुंह पे हाथ फेरा, दुपट्टा आगे किया, हेयरिंग एड असरे नो लगाई और जुनैरा की तकलीद में अंदर आ गई। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। उसने बड़ा मुस्कुरा के सलाम किया। अम्मी से बातें करती हुई माना पुप्पो उसकी आवाज़ पर शफकत से मुस्कुराई। वो आगे बढ़कर उनके गले लग गई। कैसी हो इर्तका, तबीयत कैसी है? पता नहीं ये तबीयत का टुनटुना क्यों उसकी खैरियत के साथ लगा दिया जाता था। वो कम सुनती थी और कम सुनना बीमारी हरगिज़ नहीं थी, मगर लोगों को कौन समझाता। ठीक हूँ पुप्पो। आसिम भाई कैसे हैं और कब वापस आ रहे हैं? उसने झट मौजू बदला, मुबादा वो उसके बहरेपन पे अजली अफसोस करने ना बैठ जाए। आसिम तो अब शादी पर ही आएगा, बस इसी सिलसिले में तुम्हारे माँ बाप से मामला तय करने आई हूँ। तुम बेतैयारी रखो, आखिर इकलौती बहन हो। माना पुप्पो ने मुस्कुराते हुए अम्मी को देखा। जाओ जुनैरा। इर्तका, खाना लगाओ बेटा, तुम्हारे अब्बू भी आने वाले हैं बस। अम्मी ने दोनों को चलता किया तो दोनों सहेलाती अंदर गायब हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब है शादी? सिला ने उसकी बात सुन के बहुत खुशी का इजहार किया था। इर्तका उसके अंदाज पे मुस्कुरा दी। वो दोनों हमेशा की तरह क्लास खत्म होने के बाद लॉबी से गुजरकर मेन रोड की तरफ जा रही थी जब इर्तका ने उसे जुनैरा की शादी के मुतल्लिक बताया। माना पुप्पो तो कह रही हैं इसी साल दिसंबर तक रख लें, क्योंकि आसिम भाई जब भी आएंगे फिर जुनैरा अभी उनके साथ ही चली जाएंगी। वो जुनैरा की रुखसती के जिक्र से थोड़ी उदास हो गई थी। चलो मूड तो ऑफ ना करो, दिसंबर में पूरे 2 महीने पड़े हैं। सिला ने उसे साथ लगाया। ए सिला, रुको यार। अंसर भागता हुआ उनके पीछे आया था। वो दोनों ही बेसाख्ता मुड़ी थी। कहाँ जा रही हो? भूल गई, आज इनकलाब के साथ चलना है, आर्ट काउंसिल। अंसर का सांस बुरी तरह फूल गया था। पता नहीं कितनी दूर से भागता हुआ आ रहा था वो। सिला उसकी याद दहानी पर सर पे हाथ मार के रह गई। वाकई यार, बातों में मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, और अब तो मैं यहाँ तक आ गई चल के। कल भी कहाँ है वैसे? वो गाड़ी लेके आ रहा है, यहीं रुको मेरे साथ। अंसर को बोलते हुए ही एहसास हुआ था कि इर्तका यहीं खड़ी है और उन दोनों के रूट की बस अभी अभी उन्हें क्रॉस कर गई थी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? उसने यूं ही सिला से पूछ लिया। मशहूर राइटर डायरेक्टर हशामुद्दीन को जानती हो? आज उनका प्ले स्टेज हो रहा है आर्ट काउंसिल में, वहीं जा रहे हैं। जवाब अंसर ने दिया। इर्तका की आंखें जोश से फैली। वाह, ज़बरदस्त। मगर उनके प्ले की तो टिकट्स पहले से सेल हो जाती हैं। लकी हैं आप लोग। वो दोनों उसके जोश पर मुस्कुराए। हम बस इसलिए लकी हैं कि इनकलाब आलमगीर हमारा दोस्त है और हशामुद्दीन उसके फादर के दोस्त हैं। सिला ने हंसते हुए जवाब दिया। फिर जैसे ही घड़ी पर नज़र गई उसके चेहरे का रंग बदल गया। इर्तका, हमारा पॉइंट निकल गया। इर्तका ने घबरा कर इधर उधर देखा। वाकई सारी बस जा चुकी थी। उसी लम्हे इनकलाब अपनी नई निकोर करोला लिए उनके ऐन सामने रुका। वो तीनों गायब दमागी से उसे देखने लगे। इनकलाब ने हैरत भरी सर्द निगाह इर्तका पे डाली, जैसे वो उसके यहाँ होने की तवक्को नहीं कर रहा था। यार, कल भी ये इर्तका की बस निकल गई हमारी वजह से। क्या हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं? अंसर सबसे पहले संभला। इर्तका ने बेहद अचंभे से उसे घूरा। उसने तो ये फरमाइश हरगिज़ ने की थी। फाइन। इनकलाब यकलफ्ज़ी जवाब देकर कार के दरवाजे खोलने लगा। धूप तेज़ थी और यूनिवर्सिटी के सुनसान रोड से बहुत मुश्किल से बहुत देर बाद कोई सवारी मिलती थी, वो भी ढलती दोपहर के इस पहर। इर्तका कोई ऑप्शन ना पाकर चुपचाप पिछली सीट पे बैठ गई। इर्तका की निशानदही पर उसने उस सरसब्ज ग्रे कलर स्कीम के हामिल 120 गज के खूबसूरत से घर के सामने कार रोक दी थी। थैंक यू, अंदर आ जाते हैं आप लोग। उसने मशकूर सा होते हुए सरसरी तौर पर उन सबसे कहा था, मगर नज़र इनकलाब पे ठहरी थी जो सामने मौजूद शीशे से उसे ही देख रहा था। हम ज़रूर आते इर्तका, मगर प्ले 4 बजे शुरू हो जाएगा और यहाँ से तो रास्ता ही घंटे भर का है। अब देखना, इनकलाब गाड़ी ऐसे चलाएगा जैसे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा हो। सिला ने हंसते हुए अंसर को ताली मारी। इनकलाब के होंठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट बेसाख्ता थी।
ارتقا نے دیکھا اور مسکرا کر سر ہلاتی ہوئی گھر کی طرف بڑھ گئی۔ انقلاب نے اس کی پشت پر دروازہ کھلتے دیکھا تو گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھ سے پوچھ لیا کرو لفٹ دینے سے پہلے۔ اس کا مخاطب انصر تھا۔ یار اب صورتحال ایسی تھی، بیچاری کیسے جاتی؟ وہ کھسیا گیا۔ ہاں، اور بیچاری الزام لگانے میں بھی 1 منٹ نہیں لگاتی کہ مجھے لفٹ دینے کے بہانے ساتھ بٹھا لیا لوفر نے۔ اس کے جلے کٹے بیان پر سلا اور انصر کا کہا چھوٹ گیا۔ انقلاب نے غصہ دکھاتے ہوئے گاڑی لہرا دی۔ یار کل بھی اچھا سوری، سلا چلائی، پھر دونوں دپک کے بیٹھ گئے۔ خلاصہ: حشام الدین کا بیسٹ سیلر پلے تھا جسے خصوصی فرمائش پر سٹیج کیا جا رہا تھا۔ وہ تینوں اگلی قطار میں آرام دہ صوفوں میں دھنسے اے سی کی یک بستہ ماحول میں پلے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آڈیٹوریم میں مکمل خاموشی تھی، لہٰذا سٹیج پر بولے جانے والے مکالمے صاف سنائی دے رہے تھے۔ کہانی کا مرکزی کردار آمنہ تھی، جسے ایک مشہور سٹیج آرٹسٹ ادا کر رہی تھی۔ انقلاب کی ساری توجہ اسی طرف مبذول تھی۔ اس نے یہ کہانی پہلے بھی پڑھ رکھی تھی اور نہ جانے کیوں آج اس کردار کو مجسم دیکھ کر اسے رہ رہ کر ارتقا کا خیال آ رہا تھا۔ کسی کی پیدائشی کمزوری کا مذاق اڑانے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ انقلاب نے پہلو بدلا۔ میری محبت کو مذاق سمجھ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری کمزوری پہ ترس کھا رہا ہوں؟ ڈرامے کا ہیرو درزیدہ لہجے میں گویا تھا۔ انقلاب نے نگاہ اٹھائی۔ میری نظر سے خود کو دیکھو، میں نے تو کبھی تمہاری معذوری کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ ہیرو برابر ہیروئن کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا اور انقلاب کی توجہ پلے سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اس اوپری اداکاری سے بیزار ہو کر انصر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی کم و بیش یہی تاثرات تھے۔ اس سے اچھا تو ہمارا پلے تھا۔ ساری کہانی کا ستیہ ناش مار دیا ان نقلی اداکاروں نے۔ سلا بھی تپی ہوئی تھی۔ تینوں نظروں کا تبادلہ کر کے ہنسنے لگے۔ اللہ اللہ کر کے وہ بور پلے اختتام پذیر ہوا تو انہوں نے بھی حاضرین کے ساتھ پورے جوش سے تالیاں پیٹی۔ لوگوں کے رش سے راستہ بناتے ہوئے وہ تینوں کسی طرح حشام الدین تک پہنچے تھے۔ السلام علیکم سر، میں انقلاب عالمگیر ہوں۔ انقلاب کے مضبوط لہجے پر اپنے اسسٹنٹ کو ہدایات دیتے حشام الدین چونکے۔ انہیں اس کی آمد کی خبر تھی۔ پلے کیسا لگا تمہیں؟ نہ سلام نہ دعا، کسی بھی طرح کی نرمی سے آری بے لچک لہجہ، بے نیاز سرسری نظریں۔ درمیانے قد بد کا سرمئی گھنگریالے بالوں والا یہ شخص، جس کی رنگت سانولی تھی اور آنکھیں گلابی، اس وقت ملک کا پائے کا قلم کار تھا۔ سچ کہوں یا تعریف کروں، انقلاب منافق تھا ہی نہیں۔ انصر نے گردن دبائی اور سلا نے بلا وجہ چھت کو گھورنا شروع کر دیا۔ حشام الدین کا اسسٹنٹ اپنی چھوٹی آنکھوں کو مزید سکیڑے اس دلکش نوجوان کی صاف گوئی ملاحظہ کرنے لگا۔ سچ تو تم کہہ چکے ہو، اب یہ بتاؤ کمی کہاں رہی؟ حشام چونکے تھے، نہ ہی ناگوار ہوئے تھے۔ اب کہ انقلاب مسکرایا۔ مرکزی کردار کو جھول دار اداکاری نے قتل کر دیا۔ ہیرو محبوب نہیں تھا، اداکار تھا۔ اس کے نپے تلے جواب پر حشام نے نگاہ اٹھائی۔ پیازی رنگ کی بوسکی کی گول کالر کی شرٹ پر پیچ کاٹن جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا یہ اجلی رنگت والا امیر زادہ انہیں ٹھٹکا گیا۔ چہرے پر درویشوں جیسی بے نیازی، کشادہ پیشانی پر دائیں طرف جھکے ہوئے سیاہ بال اور ذہین سنجیدہ آنکھیں پورے اعتماد سے ان کی سمت اٹھائے ایک پل کو وہ انہیں اپنا ہی عکس لگا۔ یہ جھول اداکاری کا تھا یا ہدایت کاری کا؟ انہوں نے ریلیکس سے انداز میں سینے پہ ہاتھ باندھ کر اس سے پوچھا۔ اداکاری کا جھول در حقیقت ہدایت کاری کا جھول ہی کہلاتا ہے۔ انقلاب نے کندھے اچکا کے آنکھیں گھمائیں۔ حشام اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے۔ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ ایسے بیسٹ سیلر پلے کے لیے کسی نئے چہرے کو منتخب کرتا جس پر پہلے سے کسی کردار کی چھاپ نہ ہوتی اور جو میرے کردار کا چہرہ بن جاتا، جو جب اپنے جذبات بیان کرتا تو اداکار نہ لگتا، محبوب لگتا۔ انقلاب کا مختصر جواب گہرائی لیے ہوئے تھا۔ حشام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لکیر کی صورت جھپ دکھلا کے غائب ہو گئی۔ چائے، کافی یا ٹھنڈا؟ بالکل غیر متوقع طور پر ان کا رخ سلا اور انصر کی طرف ہو گیا جو آنکھوں میں ایک دوسرے کو پیغام بھیج رہے تھے۔ اس اچانک توجہ پر دونوں ہڑبڑا گئے۔ چائے؟ طاہر ہمارے مہمانوں کی تواضع کیجیے۔ انصر کو مکمل سنے بغیر انہوں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا اور خود انقلاب کو ایک سمت میں اشارہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ انقلاب ان دونوں کو دیکھتا حشام کے پیچھے چل دیا۔ مجھے اپنا دعویٰ ثابت کر کے دکھاؤ۔ اگر تم نے مجھے قائل کر دیا تو میرے اگلے پلے پر تم مجھے اسسٹ کرو گے، اور یاد رکھنا یہ رعایت تمہیں عالمگیر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ تمہاری اس جرأت کے لیے ملی ہے جو تم نے میرے کام پر تنقید کر کے دکھائی ہے۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ انقلاب اچھی طرح جانتا تھا کہ پلے میں ان کا اسسٹنٹ ہونا ایک اعزاز ہی تھا۔ ملک کے نامور ڈائریکٹرز وہی تھے جو کبھی نہ کبھی ان کے اسسٹنٹ رہے تھے۔
اپنی بے پایا خوشی کو دباتے ہوئے اس نے نگاہ اٹھائی۔ آپ اس ویکینڈ انڈس ویلی تشریف لائیے، میرا ڈائریکٹ کیا ہوا پلے ایک مقابلے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اسکرپٹ بھی میرا اپنا ہی ہے، مجھے امید ہے آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اس نے بے حد اعتماد سے منعقدہ مقابلے کا پاس ان کی سمت بڑھا دیا۔ حشام الدین اس میں موجود چنگاری کو پا چکے تھے جبھی وہ یہاں کھڑا تھا، سو کسی بھی روایتی مصروفیت کا رونے کے بجائے انہوں نے پاس تھام لیا۔ انقلاب کا دل بلیوں اچھلنے لگا، مگر بظاہر وہ پرسکون انداز سے ان سے مصافحہ کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ اور بات کے باقی کا سارا وقت ان تینوں نے سیلیبریٹ کرتے ہوئے گزارا تھا۔ غمِ جانا کبھی بھی غمِ دوراں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھوک ہر اشتہا اور خواہش کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ روشانے حمزہ راہب آفاق کے کردار میں ڈلا اپنے مخصوص ستھرے لہجے میں مکالمے ادا کر رہا تھا۔ وہ بہت دلکش اور جاذب نظر تھا۔ خاموش بھی رہتا تو ناظرین اس کی منموہنی صورت پر بھی فدا ہو جاتے۔ اپنے کردار کے دکھی جذبات کا اظہار اس کے ہر عضو سے ظاہر تھا۔ حشام الدین کو اس کی زبردست اداکاری متاثر کر رہی تھی۔ انقلاب پردے کے پیچھے کھڑا اپنی محنت ٹھکانے لگتی دیکھ رہا تھا۔ تو جس کا پیٹ خالی ہو اسے شہر محبت کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ ارتقا زبیری روشانِ حیات کا روپ دھارے راہب آفاق کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتا استہزاء اس کے کردار کی مانگ تھا۔ انقلاب نے نیلے اور سفید رنگ کے لبادے میں ملبوس اس اجنبی سی لڑکی کو نظر بھر کر جانچا۔ آج اس کی ادا ہی نرالی تھی۔ وہ اور اس کا یہی پر اعتماد انداز انقلاب کی ہدایت کاری کے حق میں جاتا تھا۔ ہاں مگر محبت چاہنے نہ چاہنے کے سب معاملات سے پرے ہے۔ دل تو بھوکے کے سینے میں بھی دھڑکتا ہے۔ راہب آفاق نے دل دوز نظر روشانے کے سبھی چہرے پہ ٹکا دی۔ اور بھوک نہ مٹے تو یہی دل دھڑکنا بھول بھی جاتا ہے۔ روشانے کا انداز چیلنجنگ تھا۔ بھوک تو بھوکے کے ساتھ مٹ جائے گی مگر محبت اپنی خوشبو محبوب کے ارد گرد چھوڑ جائے گی۔ ابھی تم نے خود کہا تھا غمِ دورہ غمِ جانا کو نگل جائے گا۔ اگر محبوب چاہے تو محبت باقی رہتی ہے۔ حوادث زمانہ اس کے اخلاص پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو جو غمِ دورہ کی تلخیوں کو ہنس کے بانٹ لے تو محبت غم بنے ہی کیوں۔ راہب آفاق عرف حمزہ نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ انقلاب کو کوئی برقی لہر چھوڑ گئی۔ ہتھیلی کا مکہ ہونٹوں پر جما کر اس نے نگاہ پھیری۔ ایسا ثابت قدم ہونا آسان نہیں راہب آفاق، زندگی بڑے امتحان لیتی ہے۔ محبت کا بت لمحوں میں پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ارتقا کی آنکھ میں آنسو چمکا۔ آزما کے دیکھ لو، میری بھوک میرا دل نہیں بدل پائے گی، میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ پردہ گر گیا۔ وہ دونوں ساکت کھڑے تھے۔ 7 سال بعد راہب لوٹا تھا۔ غربت، بھوک اور ذمہ داریوں نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ روشانِ حیات نے ایک موہوم امید کے سہارے کئی سال اس کا انتظار کیا مگر اب انتظار بھی تھک گیا تھا۔ خونی رشتوں نے ہاتھ باندھے تو روشانی نے سر جھکا دیا اور جبھی راہب لوٹ آیا انصر کی آواز میں کہانی کی نریشن سنائی دے رہی تھی اور پھر پردہ اٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ روشانی کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ تو وہی جانتی تھی یہاں اس کے ملنے کی آس میں وہ سالوں سے اپنا تن من خاک کر رہی تھی۔ اس حماقت کے لیے میں تمہیں کوئی احساس نہیں دے سکتی۔ اس نے انا پرستی کا خول اپنے زخمی وجود پر چڑھا لیا۔ راہب آفاق کے بالوں میں قبل از وقت چاندی اتر آئی تھی، گویا غمِ دورہ نے واقعی اسے نگل لیا تھا۔ مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا کہ ایسا ثابت قدم ہونا آسان نہیں، لیکن میں تو ثابت قدم رہا روشانِ حیات۔ ہاں تم ہی اسے مذاق سمجھتی رہیں۔ تمہاری انا نے تمہیں کبھی میرے دل میں جھانکنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کا بے بنیاد الزام روشانے کو تازیانہ بن کے لگا تھا۔ لفاظی کے تو تم یوں بھی ماہر تھے، عمل سے ثابت کیا ہوتا تو اعتبار بھی کرتی۔ میں نے تو واقعی مذاق سمجھا تھا۔ وہ برابر کٹھور پن کا مظاہرہ کرتی رہی اور ہاتھ میں پڑی انگوٹھی بے دردی سے گھماتی رہی۔ میں نے تم سے تو کوئی لفاظی نہیں کی روشانے، میں زندگی کی دوڑ دھوپ سہ کر بھی تمہارا ہی رہا۔ تم سے ملنے کی آس میں نے ہر غم ہنس کے سہا مگر تم میرا انتظار نہ کر سکی۔ جب تم نے میرا اعتبار ہی نہیں کیا تو انتظار کیوں کرتی؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ 7 سال کسی کو بے اعتبار ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں انا پرست تھی تو تم نہیں، تم ہی یقین دلا دیتے۔ کوئی حوصلہ افزا لفظ، کوئی حرف استقامت۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ خول ٹٹک رہا تھا۔ راہب کے دل کو کچھ ہوا۔ تو پھر اب مجھے کہہ دینے دو کہ میں تم سے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ نہیں، اب وقت گزر چکا، اور صحیح وقت گزر جائے تو کچھ باتیں اپنی قدر کھو دیتی ہیں۔ اب تو بس وقت رخصت ہے۔
مجھے اچھا الوداع کہو۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے سب بھید عیاں کر گیا۔ راہب نے اسے تھامنا چاہا مگر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے لائم لائٹ سے باہر نکل گئی۔ راہب ہاتھ بڑھائے کھڑا رہ گیا اور پردہ گر گیا۔ حاضرین چند لمحوں بعد حواسوں میں لوٹے اور کھڑے ہو گئے۔ ہال تالیوں کے شور سے گونج اٹھا۔ انقلاب خود سے 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ارتقا کو دیکھے گیا۔ وہ پلٹی تو اسے بالکل روبرو پایا۔ کیا میں نے ٹھیک کیا؟ وہ آنکھوں میں گھبراہٹ اور بے یقینی بھرے اس سے پوچھ رہی تھی۔ انقلاب بمشکل سر ہلا سکا۔ واؤ ارتقا، یار مجھے تو لگ رہا تھا سچ مچ محبت ہو جائے گی تم سے۔ کیا نیچرل تاثرات تھے۔ تم چھوڑو ڈرامہ رائٹنگ، ایکٹنگ ہی کرو۔ ایکٹنگ ہی کرو۔ حمزہ چہکتا ہوا وہیں آ گیا۔ ارتقا کھلکھلائی۔ آپ اتنے زبردست اداکار ہیں کہ آپ کے سامنے خود بخود بندہ سیریس ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں اسے نظر انداز کیے ایک دوسرے کی تعریفوں میں مصروف ہو گئے۔ انقلاب انصر کے بلاوے پر اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ حشام الدین بانچھیں پھیلائے اس کے منتظر تھے۔ ایونٹ کی انتظامیہ، یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور میڈیا انڈسٹری کے نامور لوگ حشام الدین کی وہاں موجودگی پر پھولے نہیں سما رہے تھے اور وہ سب کو نظر انداز کیے انقلاب کی سمت متوجہ تھے۔ ویل ڈن ینگ مین، تم نے اپنا دعویٰ سچ ثابت کر دیا۔ آئی ایم امپریسڈ۔ انہوں نے خود بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ وہ اچانک ہی میڈیا کی نظر میں آ گیا تھا۔ ٹی وی چینلز کے کیمروں کا رخ خود بخود ہی اس کی طرف مڑ گیا۔ آخر کو حشام الدین اسے سراہ رہے تھے۔ ریزلٹس کی رسمی کارروائی نپٹائی گئی تو پہلی پوزیشن ان کی یونیورسٹی نے حاصل کی، جس میں انقلاب عالمگیر کو بہترین ہدایت کار کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اس کے پورے کریو کے ساتھ تصویر لینے کی فرمائش حشام الدین نے بخوشی پوری کی۔ جلد ملاقات ہوگی۔ ان کے الوداعی کلمات اس میں نئی روح پھونک گئے اور وہ بے اختیار کلانچے بھرتا انصر سے لپٹ گیا۔ ارتقا نے اسے پہلی بار یوں اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کرتے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سب لوگ اسے باری باری مبارکباد دینے لگے تو وہ بھی آگے بڑھ آئی۔ بہت بہت مبارک ہو، یقیناً یہ دن آپ کے لیے خاص ہے۔ انقلاب نے مسکراہٹ سمیٹ کر اسے دیکھا اور سنا تھا۔ ارتقا کسی جوابی کلمات کے انتظار میں کچھ لمحے ٹھہری رہی مگر اس کی مسلسل خاموشی کے ساتھ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے سبکی سی محسوس کرتے ہوئے پلٹ گئی۔ آپ کی مدد کے لیے شکریہ۔ ارتقا نے ذرا کہ ذرا پلٹ کر دیکھا۔ وہ جوتے کی ٹوہ سے زمین کو ریتنے میں مصروف تھا۔ ارتقا کے اندر جیسے کچھ سرد پڑ گیا۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتی اپنے گروپ کی طرف بڑھ گئی۔ انقلاب نے جھکے سر کے ساتھ پتلیاں اٹھا کے اسے جاتے دیکھا اور سانس بھر کر ان سب کے ساتھ مصروف ہو گیا جو اب اس سے زبردست سی ٹریٹ مانگ رہے تھے۔ شکریہ ادا کر دو گے تو عزت کم نہیں ہو جائے گی تمہاری۔ انتخاب نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر ہی لتاڑ دیا تھا۔ ممی نے منہ نیچا کر کے مسکراہٹ روکی اور بوا بی نے تائیدی نظروں سے اسے اشارہ کیا۔ ڈیڈ بے نیاز بنے سوپ پیتے رہے۔ انقلاب نے گھور کے اسے دیکھا اور گلا کھنکھارا۔ تھینکس ڈیڈ، آپ نے اپنے دوست سے میٹنگ ارینج کروائی۔ اس کے محدود شکریہ پر انتخاب نے حیرت سے چمچہ باؤل میں پٹکا۔ ڈیڈ نے مسکراتی حیران نظر اس کے ناراض سے چہرے پر ڈالی اور مسکرا دیے۔ مطلب حد ہے قلبی، اتنی کمظرفی؟ انتخاب کو جیسے شوق ہی لگ گیا تھا۔ تو جتنا کام میں نے کیا تھا اتنا ہی شکریہ اس نے ادا کر دیا۔ اس میں غلط کیا ہے؟ ڈیڈ برابر مسکرا رہے تھے۔ بالکل، تمہارے ڈیڈ میٹنگ ارینج کروا سکتے تھے لیکن اگر قلبی میں استعداد نہ ہوتی تو حشام صاحب کبھی اس کو نہ سراہتے۔ اصل کریڈٹ تو قلبی کے ٹیلنٹ کو جاتا ہے۔ ممی نے فوراً اس کی سائڈ لی۔ انتخاب نے سر ہلا کے انہیں دیکھا۔ پھر بھی ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے میں کیسی شرم؟ میرے پیارے بیٹے، سب آپ جیسے نہیں ہوتے۔ ممی نے اس کی نظروں میں بلائیں لی۔ وہ بچپن سے ان دونوں کا فرما بردار تھا۔ انقلاب اس بیچ خاموش بے نیاز بنا کھانے سے انصاف کرتا رہا اور ڈیڈ اس کے تیور جانچتے رہے۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے وہ کبھی بھی انتخاب سے جالس نہیں ہوتا تھا۔ اسے اپنے کام سے کام رکھنے کی عادت تھی۔ وہ زیادہ ہنسی مذاق بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ زندگی میں اپنی راہیں چن چکا تھا اور شدت سے ان پر مرتکز تھا۔ وہ اس کی صلاحیتوں سے خوب واقف تھے، جبھی اسے حشام الدین جیسے جوہری سے ملوایا تھا اور انہیں خوشی تھی کہ اس نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ تمہاری امتحانات کب تک ختم ہوں گے؟ حشام الدین نے موبائل سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا۔ سر، سپتمبر کے اینڈ تک، اس نے مختصر جواب دیا۔ ہاں تو کوئی ایشو نہیں، ویسے بھی ویزا پروسیسنگ میں اتنا ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے۔ تم ریلیکس ہو کے پیپر دے دو، پھر آڈیشن رکھیں کہ باقی کام اس کے بعد۔ انہوں نے حساب لگا کے اسے بتا دیا۔ انقلاب کے سر سے گویا بوجھ سرک گیا۔ حشام الدین نے اسے کال کروا کر بلایا تھا۔ ان کا نیا ڈرامہ لائن اپ تھا، اسکرپٹ سامنے پڑا تھا اور کاسٹنگ اور لوکیشن وغیرہ کے معاملات ڈسکس کرنے کے لیے انہوں نے اسے بلایا تھا۔ اسکرپٹ ایک منجے ہوئے رائٹر کا تھا جو روایتی پیار محبت کی کہانیاں نہیں لکھتا تھا۔
بہت اچھوتے موضوعات پر مبنی اس کی کئی تحریروں کو حشام نے ہی پردے پر زندہ کیا تھا، سو ایک نامور پروڈیوسر کی فرمائش پر ایک بار پھر وہ اس کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ انقلاب کو حسب وعدہ انہوں نے اسسٹنٹ کے طور پر سب سے متعارف کرایا تھا، اور وہ جو پریشان ہو گیا تھا کہ امتحانات کے دوران کام کیسے کرے گا، تو یہ مشکل بھی حشام نے حل کرتی تھی۔ تم کیا یہ کتابیں پھیلا کے بیٹھ گئی ہو؟ لگ رہا ہے اس گھر میں ایک ماہ بعد شادی ہے، کسی کو خوشی نہیں، میں خود ہی اپنی شادی پہ شور مچاتی اچھی لگ رہی ہوں۔ زنیرہ کتنے دن سے اسے کتابوں میں سر دیے دیکھ رہی تھی، جانتی تھی اس کے امتحانات سر پر تھے، مگر اس کی شادی بھی تو سر پہ کھڑی تھی، سو آج اس کی برداشت جواب دے گئی۔ آپ جانتی ہیں میری یادداشت کتنی خراب ہے، مجھے پڑھا ہوا یاد نہیں رہتا، اس لیے ابھی سے تھوڑا تھوڑا کر رہی ہوں تاکہ امتحانوں تک سب یاد ہو جائے۔ اور شادی کی ٹینشن مت لیں، امی نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے بابا چھٹی لیں گے اور ہمیں شاپنگ پہ لے جائیں گے۔ جہیز تو لینا نہیں، صرف کپڑے جیولری ہے، سو وہ 2 دن میں بھی خریدی جا سکتی ہے۔ کیسا؟ اس نے چٹکارا لیتے ہوئے زنیرہ کو آنکھ ماری۔ ہائی، کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے جہیز آتے ہیں، بہت دن تک مائیوں بیٹھتی ہیں، پھر بارات، پھر ولیمہ، پھر شادی کی دعوتیں، پھر ہنی مون۔ زنیرہ پر آج کل نیا ہی سرور چھایا رہتا تھا۔ اب ہم کیا کریں اگر آپ کے شوہر نامدار بیرون ملک مقیم ہیں اور محض شادی نپٹانے کے لیے وہ شارٹ نوٹس پہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں؟ جہیز آپ کو دیا جا نہیں سکتا، اور ہنی مون تو ایک ملک سے دوسرے ملک جانا اچھی خاصی تفریح ہے میری بہن۔ ارتقابی موڈ میں تھی جو کتابیں ایک طرف رکھ کے اس سے باتیں کرنے لگی۔ کتنا کہا میں نے عاصم سے کہ کم از کم 1 ماہ تو رک جائیں پاکستان میں، کہ ہم شمالی علاقہ جاتی گھوم آئیں، مگر وہ کہتے ہیں تمہارا شوہر وہاں ملازم ہے، مالک نہیں۔ زنیرہ کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ مجھ بحری کی باتیں آپ کے سوا کون سمجھے گا؟ ارتقا جھٹ اس سے لپٹ گئی۔ کتنے دن سے خود کو سمجھا رہی تھی، خبردار جو اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اتنی پیاری ہو، بس اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس بات کو مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ زنیرہ نے فوراً اسے گھرکا۔ ارتقا نے سر کھجایا۔ ویسے تمہارے پلے کا ڈائریکٹر تو بڑا ہینڈسم تھا، اس دن ہر چینل سے اس کی تصویر دکھا رہے تھے حشام الدین کے ساتھ۔ زنیرہ کو بہت اچانک وہ یاد آ گیا۔ ارتقا کی سوچوں کا سارا دھیان سمٹ کر اس ایک بے نیاز چہرے اور مغرور آنکھوں والے شخص کی ذات میں گھل گیا تھا۔ ہاں، وہ انقلاب عالمگیر ہیں، فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ وہ آج تک اس حیرت سے نہیں نکل سکی تھی کہ اس جیسے اثر و رسوخ والے شخص نے وہ ایک تھپڑ اسے معاف کر دیا تھا جو اسے بے قصور مار دیا گیا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس تھپڑ نے ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار قائم کر دی تھی۔ ارتقا محسوس کر سکتی تھی کہ اسے دیکھ کر انقلاب کی مسکراہٹ سمٹ جاتی تھی، انداز سرد ہو جاتا تھا، گویا وہ اپنے خول میں بند ہو جاتا تھا۔ ارتقا کے اندر یہ لاشعوری خواہش ابھرتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بھی باقی سب کی طرح نارمل رویہ رکھے، ہنسے بولے، نہ جانے کیوں اس کی شخصیت ہی اس کے خاندان کا حوالہ لگتی ہے، اور حشام الدین جن کا امیج ایک مغرور شخص کا ہے، وہ اسے پہلو میں لیے کھڑے تھے، اسی سے ثابت ہوتی ہے اس کی سورس۔ زنیرہ کمرہ سمیٹتے ہوئے بھی اس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ارتقا نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ان کی فیملی واقعی بہت اثر انگیز ہے، مگر انقلاب خود بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ اس کے جواب پر زنیرہ نے گھوم کے اسے دیکھا۔ تمہاری اس سے جان پہچان ہے؟ نہیں، بس دور کی سلام دعا، وہ بھی بس ڈرامے کی وجہ سے، وہ نہ جانے کیوں گڑبڑا گئی تھی۔ اوکے، چلو جلدی کام ختم کرو، پھر چائے بنائیں گے، بابا آنے والے ہوں گے۔ زنیرہ نے کندھے اچکا کر باقی پھیلاوا سمیٹا اور باہر نکل گئی، مگر ارتقا کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ تم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کہاں جانا ہے ٹریٹ کے لیے؟ انقلاب نے موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے ان سب سے پوچھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ سب کیفے میں بیٹھے تھے۔ یار وہ تو سوچ لیا، مگر ایک بات ہے قلبی، حمزہ نے تمہید باندھی۔ انقلاب نے اس کے جھجکتے انداز پر نظریں اٹھائیں، باقی سب کے چہروں پر بھی یہی کیفیت تھی۔ تم نے ارتقا کو انوائٹ نہیں کیا، آفٹر آل وہ پلے کی ہیروئن تھی اور ہماری کامیابی میں اس کا بڑا حصہ ہے، اس نے مائنڈ کیا ہوگا۔ حمزہ ان سب کے خیالات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ انقلاب نے ٹھنڈی سانس بھری، یہ بات اس نے بھی سوچی تھی۔ کیا ہوا ہیرو صاحب، سیریس تو نہیں ہو گئے اپنی ہیروئن کے لیے؟ فیضان جو ڈریس ڈیزائنر تھا مذاقن بولا۔ انقلاب نے بے چین ہو کے پہلو بدلا، تیز نظر فیضان پہ ڈالی، مگر ہونٹوں پر جامد چپ تھی۔ انصر اس کے تاثرات جانچتا رہا۔ خدا کو مانو وہ بیچاری سی لڑکی، بس پلے تک ہی ٹھیک ہے۔ حمزہ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ انقلاب نے آنکھیں سگیڑی۔ بیچاری کیوں کہا اسے؟ سلا کو غصہ آ گیا۔ بیچاری ہی ہے سلا، تمہیں پتہ تو ہے، یاد نہیں اس دن بیچ روڈ پر اس کا ہیئرنگ ایڈ دگا دے گیا؟ ہم لوگ نہ ہوتے تو اسے تو پیچھے سے آتی گاڑی کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ حمزہ کو خوب یاد آیا تھا، اس کے انداز میں ترحم تھا۔ انقلاب کو ناگوار گزرا۔
सिला तुम तय कर लो और किसको इनवाइट करना है, मुझे फाइनल प्लान बता देना, मैं जा रहा हूँ, मम्मी की कॉल आ रही है। वो संजीदा लहजे में बात मुकम्मल करता हुआ लम्हों में बाहर निकल गया। अंसर और सिला में नज़रों का तबादला हुआ। हमजा ने ठिठक कर उसे जाते देखा, फिर जैसे तीनों ही समझ गए थे। अंकल आप बेफिक्र रहें, मैं उसे खुद पिक एंड ड्रॉप दूंगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सिला आज इर्तका की फैमिली से आउटिंग की इजाज़त लेने के लिए उसके घर आई थी। बाबा और अम्मी ने उसे इर्तका की सहेली की हैसियत से बहुत प्रोटोकॉल दिया था, मगर उसकी आमद की वजह जानकर बाबा थोड़े झिझक रहे थे। बात दरअसल ये है बेटा कि हमारे यहाँ सरे शाम लड़कियाँ यूं घर से बाहर गैर ज़रूरी तौर पर नहीं निकला करती, फिर आपके साथ आपके सारे क्लास फेलोज़ भी होंगे, मैं परेशान रहूँगा। उन्होंने मसलहत से काम लेते हुए तकरीबन इनकार ही किया था जब ही अयान वहाँ आके बैठ गया। वो आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। जब ड्राइंग रूम से आती आवाज़ों पर वो उसी तरफ चला आया। अंकल आप यूनिवर्सिटी भी तो बेचते हैं उसे, क्लास फेलोज़ तो वहाँ भी होते हैं, वहाँ भी इर्तका सब हैंडल कर लेती है तो यहाँ भी कर लेगी, और मैं भी तो होंगी ना साथ। सिला ने यूं अपनी तरफ इशारा किया जैसे उसका साथ कोई आफाक की ज़मानत हो, जबकि ज़ुबैरी साहब तो उससे भी आज पहली बार ही मिले थे। अयान ने दिलचस्पी से उस सांवली सलोनी पतले नकूश की हामिल लड़की को देखा। नाजुक जिसामत पर कुर्ता और जीन्स पहने, मफलर गले में लपेटे, अपने स्याह सीधे बाल पुश्त पे खोले, वो अच्छी खासी पुरएतमाद लगती थी। एक बार भी उसने अयान की आमद का नोटिस नहीं लिया था। मगर हम आप पर भी इतना एतबार क्यों करें जबकि हम तो आपको भी नहीं जानते। बहुत अचानक उसने सिला को मुखातिब कर लिया था। सिला ने नज़र फेर कर उस स्मार्ट से लड़के को देखा जो टी शर्ट ट्राउज़र में मलबूस अपनी उजली रंगत और बड़ी हुई शेव के साथ बहुत ध्यान से उसका जायज़ा ले रहा था। आंखों में लुत्फ लेती कैफियत थी। सिला ने तेज़ भस्म करती नज़रों से उसे नवाजा। मुझ पर नहीं, अपनी बहन पर और मेरे मुतल्लिक उसकी राय पर एतबार कीजिए। अंकल प्लीज़, ये हम सबकी मुश्तरका कामयाबी है, हम साथ उसे मनाना चाहते हैं। इर्तका हमारे प्ले का मरकज़ी किरदार थी, उसके बगैर ये खुशी अधूरी रहेगी। प्लीज़ अंकल प्लीज़। वो बाकायदा उनके आगे हाथ जोड़ के बैठ गई। बाबा ने बेबस सा होकर अम्मी को देखा, फिर अयान को। जाने दे बाबा, वैसे भी जब ये जिम्मेदारी ले रही हैं तो मुझे यकीन है निभाएंगी भी। क्यों मिस? अयान ने फिर उसे छेड़ा। सिला रहमान। सिला ने बेनियाजी से अपना नाम दोहराया। बेटा आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा ठीक है, मगर ज़्यादा देर ना हो बस। बाबा बेबस से हो गए। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। सिला बाकायदा अपनी जगह से उछल गई। अयान ने होंठ दबाकर रुख फेरा। मिल गई इजाज़त? चलो आओ, चाय तैयार है। जब ही जुनैरा ने आकर उसकी खुशी देखी तो खुद भी मुस्कुरा दी। इर्तका दरवाजे की ओट में खड़ी उसे इशारे कर रही थी। सिला उसी तरह खुश होती उसकी तरफ चल दी। अयान के लबों पर मुस्तकिल मुस्कुराहट थी। हफ्ते की शाम वो लेमन और वाइट कॉम्बिनेशन का कॉटन का एम्ब्रॉयडर्ड सूट पहने, नेचुरल मेकअप और छोटे आवेज़े कानों में डाले बिल्कुल तैयार थी। पैरों में सिल्वर नाजुक फ्लैट चप्पल और बालों की फ्रेंच नॉट बनाए वो झांसी बेनज़र लग रही थी। सिला ने उसे मुकर्ररा वक्त पर घर से ले लिया था। जब तक वो दोनों हाईवे पहुंची सारा ग्रुप आ चुका था। उन दोनों की आमद पर उठने वाले शोर ने इनकलाब को मतवज्जा किया जो फ़ोन पर मसरूफ़ था। सिला के पहलू में खड़ी वो रोज़मर्रा के हुलिये से खासी मुख्तलिफ लग रही थी। अपने साथियों के शौक फ़िक्रों से पज़ल होती हुई वो बार बार पलकें झपक रही थी, जबकि इनकलाब की नज़रों के इर्तकाज़ पर वो उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गई थी। सर के इशारे से उसे सलाम किया तो इनकलाब ने सरत से निगाह बदल ली थी। खाने से फारिग होकर लड़के सारे स्मोकिंग की नीयत से बाहर निकल गए थे। चाय का ऑर्डर दिया हुआ था। इस बीच लड़कियां तस्वीरें बनाने और मेकअप रीटच करने के लिए इधर उधर हो गई थीं। सिला और अंसर भी सामने मौजूद मसनूई आबशार के पास बैठे तस्वीरें ले रहे थे। इर्तका को इन सारे ही अमूर से दिलचस्पी नहीं थी, सो वो टेबल पर ही बैठी सबको देख रही थी। बाबा का इस बीच 2 दफ़ा फ़ोन आ चुका था। इनकलाब फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ गया था। वेटर बर्तन उठाने आया तो मेज़ पोश से उलझकर मिट्टी की हांडी सिला के कपड़ों पे उलट गई। बचा हुआ सालन और तेज़ लाल रोगन उसके हल्के रंग के सूट का सत्यानाश कर गया। ये क्या किया? वो भी तक कर सीट से उठी। कोई भी पास न था। वेटर की नज़रें उसके वजूद पर जम गई थीं। आई एम सॉरी मैम, मेरी गलती, मुझे पता नहीं चला, आप इस तरफ चली जाएं। वो जितना बोल रहा था उससे ज़्यादा देख रहा था। इर्तका ने झिझक कर अपने वजूद पर नज़र डाली तो सब समझ आ गया। उसकी सफ़ेद कमीज़ पर सीने से दामन तक दाग लगे थे। नेट का दुपट्टा एक तरफ डाला हुआ था। सफ़ेद कमीज़ दागदार होकर बहुत कुछ वाज़िया कर रही थी। उसने जल्दबाजी में दुपट्टा झट अपने वजूद पर फैलाया था। नतीजतन दुपट्टा भी ख़राब हो गया था।
وہ کسی طرح واشنگ ایریا تک پہنچی تھی۔ سامنے سے انقلاب آتا دکھائی دیا۔ اس نے یوں ارتقا کو بھاگ کر وہ جانب آتے دیکھا تو رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور روغن سے داغدار ہوئی سفید قمیض دور سے بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ خود کو روک نہ سکا۔ ارتقا نے روتے ہوئے اسے دیکھا اور اندر بھاگ گئی۔ وہ پتہ نہیں کیوں قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ ابے گرا تو غلطی سے تھا، مگر سین ہو گیا اس کے ساتھ۔ دو ویٹر ہاتھوں میں برتن اٹھائے اس کے پاس سے گزرے تو ان کے واہیات انداز میں ادا کیے ادھورے فکروں سے اس نے جو مفہوم پایا وہ اس کا دماغ کھلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ واش روم جاتے وقت بھی دیکھ چکا تھا کہ ارتقا اکیلی ہی ٹیبل پہ بیٹھی تھی اور ویٹر برتن اٹھا رہے تھے، سو یہ یقینی بات تھی کہ وہ ارتقا ہی کے متعلق بات کر رہے تھے۔ جب ہی ارتقا باہر آئی تو وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا۔ انقلاب کو اب تک وہاں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی قمیض دھونے کی وجہ سے آگے سے پوری بھیگ گئی تھی اور اس کا وجود چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ہر چند اس نے 1.5 گز کا دوپٹہ اپنے آگے پھیلایا ہوا تھا جو یوں بھی نیٹ کا تھا اور اسے بھی جگہ جگہ سے دھویا گیا تھا۔ انقلاب کے دماغ میں لہو ٹکریں مارنے لگا۔ کیا یہ اس نے جان بوجھ کے کیا؟ اس کا لہجہ بہت خوفناک تھا۔ ارتقا نے سہم کے اسے دیکھا۔ ارد گرد آتے جاتے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ انقلاب نے بازو سے پکڑ کر اسے دیوار کی اوٹ میں لیا۔ ارتقا کے چہرے پر اضطراب پھیلنے لگا۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر خود اس کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ نہیں، شاید غلطی سے گرا، مگر اب کیا ہوگا؟ میں باہر کیسے جاؤں گی؟ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے اندر کی کمزور لڑکی بری طرح بکھرنے لگی۔ انقلاب نے حیرت سے اسے بچوں کی طرح روتا دیکھا۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جس نے بھرے مجمع میں اسے تھپڑ دے مارا تھا؟ کچھ نہیں ہوگا، رونا بند کرو، اس نے سختی سے کہتے ہوئے اپنی براؤن ڈینم اتاری اور اسے تھما دی۔ اسے پہنو اور دوپٹہ اوڑھ لو، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ ارد گرد دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ ہاتھ اپنی آف وائٹ شرٹ کی سلوٹیں دور کرنے میں مصروف تھے۔ ارتقا نے حیران ہو کے اسے دیکھا۔ یہ وہ آخری شخص بھی نہ ہوتا جس سے وہ اس حد تک فکر مندی کی توقع کرتی۔ ساری بے نیازی لمحوں میں ہوا ہو گئی تھی۔ وہ اپنا رونا بھول کر اسے دیکھتے ہوئے جیکٹ پہننے لگی۔ جیکٹ لمبی تھی اور آستینیں بھی ڈھیلی تھیں۔ انقلاب کے وجود سے اٹھتی امپورٹڈ پرفیوم کی زبردست خوشبو اس کے گرد تیزی سے پھیلی تھی۔ یہ دوپٹہ بھی گندا ہے، آپ کی جیکٹ خراب ہو جائے گی۔ وہ اس کی نئی نکوڑ جیکٹ پر سالن کی خوشبو والا گیلا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ انقلاب نے اپنی جیکٹ میں آدھے سے زیادہ چھپی ارتقا کو دیکھا۔ سہمی ہوئی سی آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی اس کا دل زور سے دھڑک کر مقام پہ لوٹا۔ اور کوئی آپشن ہے تمہارے پاس؟ بنا دوپٹے کے جانا چاہو تو تمہاری مرضی، ویسے بھی یہ آج کل کامن ہے۔ اس نے کندھے اچکا کر سامنے نظر آتی 2 لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا جن کے بڑے سے وجود پر دوپٹے ندارت تھے۔ توبہ ہے، اس نے جزبز سا ہو کر نگاہ پھیری اور بلا تعمل دوپٹہ خود پہ پھیلا لیا۔ انقلاب کے لب مسکرا کر سمٹ گئے۔ چلیں؟ اس نے ارتقا سے پوچھا جو پتہ نہیں کیا سوچنے لگی تھی۔ عجیب لگ رہا ہے، کوئی کچھ کہے گا تو نہیں؟ وہ یہ بات کہتے ہوئے بھول رہی تھی کہ جسے سب سے زیادہ عجیب لگ سکتا تھا وہ اس وقت اسی شخص کے ساتھ کھڑی یہ بات کر رہی تھی۔ نارمل رہو، یہ ایک حادثہ تھا، اور اگر تمہارا اشارہ اس کی طرف ہے تو کسی کی مجال نہیں مجھ سے سوال کرنے کی۔ اس نے اپنی جیکٹ کی طرف اشارہ کیا اور اس سے پہلے قدم بڑھا دیے۔ یہ ارتقا، کیا ہوا؟ خیریت؟ ان دونوں کو ساتھ آتا دیکھ کر کئی نظروں میں سوال ابھرے تھے۔ پھر ارتقا کی دامن تک خراب ہوئی قمیض نے سب کی توجہ کھینچ لی اور اس کے سادہ انداز میں ساری کہانی سنانے کے بعد کسی کی انقلاب سے سوال کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ ویسے بھی لا تعلق بنا چائے کے گھونٹ لیتا رہا اور حمزہ اور انصر سے مختلف موضوعات پر بات کرتا رہا۔ واپسی پر جان بوجھ کر اس نے سلا کی گاڑی آئس کریم پارلر پر اپنے ساتھ رکوائی تھی۔ اوپن ایئر سیٹس پر چلتی ہوا میں آئس کریم کھاتے ہوئے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ارتقا کے کپڑے سوکھ چکے تھے۔ میری جیکٹ؟ واپس گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ اسے یاد دلا چکا تھا۔ ارتقا چونکی اور اچانک اس پر انکشاف ہوا کہ وہ کتنا احتیاط پسند تھا۔ ایک نظر اپنے خشک ہو چکے کپڑوں پر ڈال کر وہ مسکرائی تھی۔ انقلاب کی جیکٹ اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالتے ہوئے احساس ہوا تھا اسے کہ اس کی خوشبو خود اس کے کپڑوں میں بس گئی تھی۔ اس کے واپس سلا کی گاڑی میں بیٹھنے تک انقلاب اسے دیکھتا رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا ارتقا؟ سلا کے پیٹ میں کب سے مڑوڑ اٹھ رہے تھے۔ ارتقا چونکی۔ سب اتنا ہی ہے سلا جتنا تمہیں بتایا تھا، اور کچھ نہیں، دھیرے سے کہتی وہ خود اپنے آپ کو چوڑ لگی۔ گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ سلا کندھے اچکا کے ڈرائیو کرنے لگی۔ کھلے شیشے سے آتے سرد ہوا کے تپیڑے اس کے چہرے کو ٹھٹھرانے لگے، مگر
मगर दिल में दहकती मीठी आग की हिद्दत उसे लुत्फ देती रही, यहाँ तक कि उसका घर आ गया और वो मगन चाल चलती दहलीज अबूर कर गई। सिला सर हिला के मुस्कुराई और गाड़ी बढ़ा दी। अगले हफ्ते इम्तिहानात के दौरान कई बार उसका इर्तिका से सामना हुआ और हर बार उसे लगा कि उसका चेहरा गुलाबी हो जाता था, पलकें लरस जाती थीं। इनकलाब उसे चंद लम्हे देखता फिर आगे बढ़ जाता, ज़बान से कुछ ना कहता। वो महसूस कर सकता था कि इर्तिका अक्सर बेसबब उसे देखती रहती थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बड़ी वारदात हुई है जिसकी हमें खबर नहीं, या जानबूझ के हमें बेखबर रखा जा रहा है। उस दिन फैज़ान ने सबके दरमियान अचानक उन दोनों को निशाना बना लिया था। इनकलाब ने आंखें सुकेड़ के उसे देखा। मसलन क्या? अंसर ने पूछा। फैज़ान ने इनकलाब को फिर कुछ दूर अपनी क्लास फेलोज़ के साथ खड़ी इर्तिका को देखा। यही कि डिनर की रात के बाद बहुत कुछ बदल चुका है, इधर भी और उधर भी। क्यों कल भी? उसने इनकलाब को छेड़ा। इनकलाब ने मोबाइल उठाते हुए टांग पे टांग चढ़ाई और उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हें मालूम है ना तुम किसके बारे में ये बात कर रहे हो? क्यों? तुम कोई मावराई मखलूक हो जो तुम्हें मोहब्बत नहीं हो सकती, या ऐसे जाहिद खुश्क जिसे कोई लड़की मुतासिर नहीं कर सकती? फैज़ान को उसका तंबीही अंदाज बुरा लग गया था। पहली बात, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं, और अगर कभी हो ही गई तो उसे दोस्तों में डिस्कस करने वाला मेरा मजाज नहीं। लिहाजा एक बेज़रा लड़की को बिला वजह बदनाम करने की कोशिश मत करो। इनकलाब आलमगीर का अजली दो टोक अंदाज हाजरीन को बहुत कुछ पावर करवा गया। ओह कमॉन, तुम्हें लगता है तुम्हारी इस बात पर यहाँ किसी को भी यकीन है? हर एक तुम्हारे और उसके बारे में बात कर रहा है, मगर तुम्हारे सामने कहते हुए डरते हैं। फैज़ान पता नहीं क्यों बहस करने लगा था। अंसर, हमजा और दीगर लोग भी इस बेवक्त की तकरार पर घबरा गए थे। फैज़ान, इट्स ओके, अगर ऐसा है भी तो ये कल्बी का ज़ाती मामला है, हमें इससे पूछ गछ का कोई हक नहीं। हमजा ने तहम्मुल से उसके कंधे पर दबाव डाल के कहा। इनकलाब के माथे के बल गहरे हुए। एक मिनट, मैं कह चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं। आखिर मुझे डिस्कस ही क्यों किया जा रहा है? हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ख़त्म करो इस बात को। उठो, कल भी हम चलते हैं। अंसर उसके बिगड़े तेवर देख कर आगे बढ़ा और हमजा को इशारा करता हुआ इनकलाब को वहाँ से ले गया। फैज़ान ने कीना तोज़ नज़रों से उसे जाते देखा था। जुनैरा की शादी का कार्ड देने वो अयान के साथ सिला के घर आई थी। सिला के वालिद कनाडा में पाकिस्तान एम्बेसी में काम करते थे। वो लोग भी कुछ अरसा कनाडा रह के वापस पाकिस्तान आ गए थे। सिला की दादी से वहाँ का सख्त मौसम झेला नहीं जाता था और सिला के अब्बू उनकी इकलौती औलाद थे। सिला की एक ही बड़ी बहन थी जिसकी शादी कनाडा में ही हो गई थी, सो यहाँ वो अपनी अम्मी और दादी के साथ रहती थी। बहुत बड़ा खूबसूरत सा घर था जिसके बाहर चौकीदार बैठा था। सिला की अम्मी और दादी बहुत मोहब्बत करने वाली थीं, जबकि सिला के मिजाज में बहुत आजिज़ी थी। घर में गाड़ी है तो पॉइंट से क्यों आती हो? इर्तिका ने उसके गले लगते हुए पूछा। जस्ट फॉर फन। सिला ने उसका गाल चूमा। अयान खंखारा। सिला ने तिरछी नज़र से उसे देखा। आइए आप लोग, मम्मा अंदर हैं। उसका मुखातिब अयान ही था क्योंकि इर्तिका तो पहले ही अंदर चलती थी। बेटा आप क्या करते हैं? सिला की दादी को ये लंबा ऊंचा लंबा खूबरू सा लड़का बहुत भाया था। सिला ने अजीब सा मुँह बना के उन्हें घूरा। जी दादी, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, एज एन असिस्टेंट मैनेजर। अयान ने बगौर सिला को देख के कहा। वो उसकी नज़रों से पहली मुलाकात से ही ठिठक रही थी। आंटी आप लोग भी ज़रूर आइएगा, हमारे घर की पहली खुशी है। अयान ही ज़्यादा बोल रहा था। इर्तिका भाई की फुर्तियों से बेखबर सिला से बातों में मशगूल थी। इंशाल्लाह बेटा, पूरी कोशिश करेंगे। लो तुम चाय पियो। सिला की मम्मा ने दिलचस्पी से उसे देखते हुए कहा था। सिला दिमाग में मचलती हलचल को बमुश्किल दबाए खामोश बैठी थी। ये तुम्हारा भाई मुझ पर लाइन क्यों मार रहा है? अगले दिन वो यूनिवर्सिटी में इर्तिका को हर आड़े हाथों ले रही थी। इर्तिका ने नासमझी से उसे देखा। वाकई अयान भाई? मैंने क्यों गौर नहीं किया? मतलब हद है, कहाँ गुम रहती हो तुम आजकल? अच्छी खासी सर तोड़ कोशिश कर रहा है वो मुझे पटाने की। सिला पूरी तरह आजिज थी। इर्तिका का कह कहाँ छूट गया। अरे तो पट जाओ ना, क्या बुराई है मेरे भाई में? इर्तिका, आई एम सीरियस। क्या तुमने कभी नोट नहीं किया? मैं और अंसर। उसे संजीदा होना पड़ा। इर्तिका चौंकी। आई एम सॉरी सिला, मुझे लगा आप लोग दोस्त हैं। अंसर तो बहुत सिंपल सा बंदा है, मुझे कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। सिला के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। हाँ वो ऐसा ही है, मगर मुझे बहुत अजीज़ है। इर्तिका ने पहली बार उसके सांवले रुखसारों पर शफक खिलती देखी थी जब भी इनकलाब और अंसर कॉमन रूम में से निकलते दिखाई दिए। इर्तिका का सारा ध्यान उसी सिमत मुड़ गया। इनकलाब उसे देख चुका था मगर नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ गया। इर्तिका के अंदर उदासी फैलने लगी। फैज़ान भी चंद लड़कों के साथ करीब ही खड़ा था और उसी की वजह से इनकलाब ने अंसर को भी उस तरफ जाने न दिया था। फैज़ान के लब पुरइस्रार अंदाज से खुले और बंद हुए थे। क्या नाराज़ हो मुझसे?
ارتقا اگلے پیپر کی تیاری کر رہی تھی جب موبائل پر میسیج آیا۔ انجان نمبر مگر انداز بہت اپنائیت بھرا تھا۔ کون؟ انقلاب۔ ارتقا کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ مگر یہ نمبر؟ دوسری سم ہے، سب کے لیے یوز نہیں کرتا۔ اب کہو اس دن کے بعد سے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ کیا پھر کچھ غلط کر دیا میں نے؟ ارتقا چونکی، حیران ہوئی، پھر شش و پنج میں پڑ گئی۔ انقلاب اور اتنی باتیں؟ وہ بھی اس سے؟ آپ نے مجھے میسیج کیوں کیا؟ یونیورسٹی میں تو آپ بات نہیں کرتے۔ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ اوکے، نہیں کروں گا اب میسیج بھی، بائے۔ اس کے یوں اچانک بدک جانے سے ارتقا کو یقین ہونے لگا کہ وہ وہی تھا۔ اور ہاں، وہ جیکٹ مجھ سے واپس لے لینا، میں اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ دوسرا میسیج پڑھ کر ارتقا کی روح فنا ہو گئی۔ اب تو پکا وہ انقلاب ہی تھا۔ کیوں نہیں پہنیں گے وہ جیکٹ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ٹائپ کر دیا۔ کیونکہ یونیورسٹی میں سب مجھے تمہارے حوالے سے چھیڑتے ہیں، انہیں لگتا ہے میرے اور تمہارے بیچ کچھ ہے۔ ارتقا میسیج پڑھ کے مسکرائی۔ تو آپ ان کو واضح کر دیں کہ ایسا کچھ نہیں۔ کیوں کر دوں جبکہ تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہتی ہیں؟ ارتقا دھک سے رہ گئی۔ تو وہ بے خبر نہیں تھا، وہ اس کی آنکھیں پڑھتا تھا۔ دل ترنگ میں جھوما۔ تم نے میرے دل کا حال تو پوچھا ہی نہیں۔ اگلا میسیج۔ اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ کیا ہے آپ کے دل کا حال؟ کہہ دوں؟ جی۔ چھوڑو، کہیں تم بے ہوش ہی نہ ہو جاؤ۔ ارتقا کو اس کا یہ کہنا برا لگا۔ اوکے بائے۔ ارے یار، تم تو مائنڈ کر گئی۔ میرا حال بھی تم سے جدا نہیں، بس مجھے ظاہر کرنے کی عادت نہیں۔ ارتقا۔ اس کا جواب ارتقا کو نئے سرے سے حیا آلود کر گیا۔ اب ہم اسی طرح بات کریں گے، میں نہیں چاہتا یونیورسٹی میں کوئی ایشو بنے، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے بہت آرام سے ارتقا کو رام کر لیا تھا۔ وہ رات اس نے ستاروں پہ سفر کرتے گزاری تھی۔ تم نے میرے سوا کسی اور کو انوائٹ نہیں کیا؟ سلا مائیوں کی رات وقت پر پہنچ گئی تھی اور اب اس کے ساتھ اپٹن اور پھول سٹیج پہ سیٹ کرواتے ہوئے اسے یوں ہی خیال آ گیا، اگر سب سے تمہاری مراد لڑکے ہیں تو واقعی نہیں کیا، کیونکہ میری فیملی میں یہ اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے، اور لڑکیوں میں تمہارے سوا کوئی اتنا قریبی نہیں جسے فیملی سے ملواؤں۔ زرد شفون کا غرارہ پہنے، سیدھی چوٹی میں پراندہ ڈالے، ہلکے میک اپ اور بڑی جھمکیوں کے ساتھ ارتقا دمک رہی تھی۔ سلا کو بہت اچانک عنصر کی بات یاد آئی تھی۔ پہاڑ نہ سہی سلا، مگر رائی ضرور ہے۔ کل بھی چاہے کتنا ہی جھٹلائے، اور ارتقا کی آنکھیں تو کھلا پیغام دیتی ہیں۔ وہ سوچ میں ڈوبی ارتقا کو چہکتے دیکھتی رہی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ بدل رہی تھی، خوش رہتی تھی، اپنے بہرے پن کے احساس کمتری سے بھی کافی حد تک باہر آ گئی تھی۔ کوئی تو محرک تھا اس کے پیچھے۔ کیا واقعی تمہارے اور انقلاب کے بیچ کچھ نہیں ارتقا؟ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا۔ ارتقا کا چہرہ دہکنے لگا۔ ہم بات کرتے ہیں، یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے، ورنہ بیکار میں بات کا بتنگڑ بنے گا۔ اسے انقلاب کی تاکید یاد آ گئی۔ نہیں سلا، میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا ایسا کچھ نہیں۔ اس کی زبان اس کے تاثرات کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سلا بہت چہرہ شناس تھی، اسے پتہ نہیں کیوں دکھ ہوا۔ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، وہ مختصر کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ ارتقا کو افسوس ہوا کہ وہ اپنی دوست سے جھوٹ بول رہی تھی۔ تمہارے بہنوئی تو زبردست شخصیت کے مالک ہیں۔ عاصم بھائی دلہا بن کر واقعی جچ رہے تھے۔ زنیرہ ان سے بچپن سے منسوب تھی۔ دونوں کے چہروں سے ایک دوسرے کو پا لینے کی خوشی، سچی خوشی چھلک رہی تھی۔ زنیرہ راجستانی سرخ شرارہ پہنے پورے اعتماد سے ساری رسموں کو انجوائے کر رہی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم کے لیے ارتقا اپنا سبز و سیاہ لہنگا سنبھالتی ہوئی اسٹیج پہ چڑھی تو سلا نیچے ہی رک گئی۔ ایک گلاس دودھ 30,000 روپے کا؟ ہنی، یاد کرو، ایسے کئی گلاسوں کے برابر دودھ تمہیں اپنے ہاتھوں سے فیڈر میں ڈال کے پلایا ہے میں نے۔ عاصم بھائی نے حیران آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر ایک کہا پڑا، ساتھ ارتقا جزبز ہو گئی۔ سلا کی بھی ہنسی نکل گئی۔ یار عاصم بھائی چیٹنگ نہ کریں، چپ چاپ رقم نکالیں۔ وہ جھنجھلائی۔ ایسے کیسے؟ بارگیننگ کا حق ہے ہمارے لڑکوں کو۔ کوئی عاصم بھائی کا ددیالی کزن بولا تھا۔ ہر سن سے ایسا ہی شور ہونے لگا تو ارتقا روحان سی ہو گئی۔ عاصم کو ترس آ گیا۔ اچھا بھائی، نہیں تنگ کرو ہماری ارتقا کو، یہ لو آپ کا حق۔ عاصم بھائی نے پیسے اسے تھماتے ہوئے اس کا سر تھپکا۔ وہ سب کو چڑھاتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ بہت شکریہ آپ آئیں، بہت شکریہ آپ آئیں۔ ایان بہت اچانک اس کے پہلو میں آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ سلا چونکی، پھر اس کی صورت دیکھ کے سانس بھر کے رہ گئی۔ آپ کے فائنل ایگزامز ہو گئے نا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سلا نے ایک تفصیلی نظر اس کی خوبرو سراپے پہ ڈالی۔ آف وائٹ کرتا پاجامہ، ساتھ بادامی رنگ کی تنگ سی ویسٹ کوٹ، اٹھے ہوئے جلد سے جمائے بال اور اجلی رنگت میں گلی گلابیاں، اوپر سے اس کی آنکھوں کی غیر معمولی چمک جو سلا کو دیکھ کر ستاروں میں ڈھل جاتی تھی۔ آپ مجھ پہ اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں ایان زبیری صاحب؟ ایان کو اس کی خود اعتمادی لطف دے گئی۔ جہاں اتنا سمجھ رہی ہیں وہاں آگے بھی سمجھ چکی ہوں گی آپ۔
اس نے خود سے قد میں کافی چھوٹی اس نمکین چہرے والی حسینہ کو نظریں جھکا کے دیکھا جو پورے اعتماد سے سینے پر ہاتھ باندھے اسے گھور رہی تھی۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں مگر شاید آپ نہیں سمجھ رہے۔ ایان نے ہنوز مسکراتے ہوئے اس کی تمہید سنی۔ شاید ارتقا نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں کہیں اور کمیٹڈ ہوں اور مجھے آپ کے لیے افسوس ہے، وہ دل پکا کر کے کہہ گئی۔ ایان چند لمحے جیسے اس کے کہے الفاظ کو سمجھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر پھیلنے والی سنجیدگی سے سلا کو خوف آنے لگا۔ اسے لگا وہ کوئی رد عمل ظاہر کرے گا مگر وہ اسی خاموشی کے ساتھ اس منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ ارتقا کچھ فاصلے سے سب دیکھ چکی تھی۔ اسے بھائی کی آنکھوں کے بجھتے چراغوں نے دکھ دیا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم ارتقا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم سنگھار کر کے یوں سنور جاؤ گی۔ اس کے پیغام سے ارتقا کے تن من میں جل ترنگ بجنے لگا تھا۔ اس نے انقلاب کی فرمائش پر اسے اپنی شادی میں لی جانے والی تصویریں بھیجی تھیں جن کے بعد اس کا یہ میسج آیا تھا، تم نے مجھے شادی میں انوائٹ کیوں نہیں کیا؟ میں منتظر ہی رہا، بابا پسند نہیں کرتے اور نہ میرے خاندان والے۔ اس نے سچ کہہ دیا تو پھر مجھ سے بات کیسے کر لیتی ہو اور ہم ایک کیسے ہوں گے؟ اس کے اگلے پیغام پر ارتقا کو اندر کہیں کچھ محسوس ہوا، کوئی کوڑا سا لگا جسے وہ فوری طور پر کوئی نام نہ دے سکی۔ چلو چھوڑو، جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے۔ اوکے یہ بتاؤ کہیں ملو گی مجھ سے؟ بہت دن ہوئے تم سے روبرو بات نہیں ہوئی۔ ارتقا کی خاموشی پر اس نے جلدی سے باتوں کا رخ موڑ دیا، مگر آپ تو مجھے دیکھتے تک نہیں یونیورسٹی میں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ آپ ہیں ہی نہیں جو مجھ سے اتنی باتیں کرتے ہیں، وہاں تو ایسے انجان بن کے دیکھتے ہیں کہ ڈر جاتی ہوں میں۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی، انقلاب کا ظاہری رویہ پہلے دن جیسا ہی تھا، ڈنر کے بعد بس اتنی تبدیلی آئی تھی کہ وہ اسے سرد نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ بے ارادہ نظر پڑ بھی جاتی تو آنکھوں میں نرمی کا تاثر ہوتا، مگر پھر بھی وہ کبھی اس کے چہرے پر ایسا کوئی جذبہ نہ ڈھونڈ پائی تھی جو ظاہر کرتا کہ وہ ارتقا کو پسند کرتا ہے اور فون پر اتنی باتیں بھی کرتا ہے۔ میں نے بتایا تھا تمہیں کہ مجھے نہیں پسند کوئی ہمیں اسکینڈلائز کرے اور تمہاری بدنامی ہو۔ آئی لو یو ارتقا اینڈ آئی کیئر فار یو۔ اس کا جواب اتنا مکمل تھا کہ ارتقا خود کو معتبر سمجھنے لگی۔ اس نے مسکراتا چہرہ بھیجا، پھر اب کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ بس ایک بار چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ جو ظاہری اجنبیت کی دیوار ہے وہ گر جائے، اور پھر تم بھی تو شکوہ کرتی ہو ہر وقت۔ مگر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ وہ آخری میسج لکھ کے آف لائن ہو گیا تھا۔ ارتقا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا واقعی وہ اس کے روبرو آ کر اسے دیکھے گا، بات کرے گا؟ کیسا لگے گا؟ اکھڑ سا انقلاب عالمگیر اسے محبت سے تکتا ہوا، مسکراتا ہوا۔ وہ پھر خیالوں میں ڈوب گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری قلبی، مجھے واقعی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارے اور ارتقا کے بیچ کچھ نہیں، وہ بہت معصوم لڑکی ہے۔ فیضان اس کے روبرو کھڑا کہہ رہا تھا۔ وہ سبھی اس وقت کینٹین میں بیٹھے تھے۔ انقلاب کے چہرے پر جامد تاثرات تھے۔ چل یار معاف کر دے، اب تو بس یہی کچھ دن ہے ہمارے ساتھ کے، پھر تو پتہ نہیں کبھی ملاقات بھی ہوگی یا نہیں۔ اتنے سالوں کی دوستی ہے، اسی کے واسطے معاف کر دے یار۔ فیضان نے اس کی مستقل خاموشی پر اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ معاف کر دے قلبی، دوستی کی خاطر یار۔ ہاں قلبی، وہ شرمندہ ہے۔ حمزہ اور انصر نے باری باری اس کا کندھا دبایا تھا۔ انقلاب نے سانس بھری۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا تھا، مگر چند ساعتوں بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی صورت لکیر ابھری تھی اور اس نے سر ہلا کر فیضان سے صلح کر لی۔ ان سب کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ تھینک یو سو مچ یار، چلو اسی خوشی میں آج کی چائے اور سگریٹ میری طرف سے۔ فیضان کے آفر پر ان سب نے نعرہ لگایا تھا۔ انقلاب بھی مقدور پر مسکرا دیا تھا۔ ارے سلا، ارتقا ادھر آؤ یار۔ فیضان نے کینٹین کے دوسری طرف آرڈر دیتی ہوئی سلا کو ہانک لگائی تھی۔ سلا ان سب کو دیکھتی ہوئی ارتقا کو ساتھ لیے وہیں آ گئی۔ ارتقا نے چور نظر انقلاب پہ ڈالی۔ ٹھیک اسی لمحے اس نے بھی اسی طرف دیکھا تھا۔ ارتقا کی آنکھوں سے پھوٹتی شعائیں اسے ٹھٹکا گئی تھیں۔ وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ انقلاب اس الجھن میں گرا، اسے دیکھے گیا۔ ارتقا اس کے ارتکاز سے کئی معنی اخذ کرتی ہوئی شرما گئی۔ انقلاب چونکا۔ بیٹھو بھائی، آج کا لنچ فیضان ارائی صاحب کی طرف سے ہے۔ انصر نے سلا کو آنکھ ماری۔ وہ حیرت سے ہونٹ لٹکا کے رہ گئی۔ اتنا حیران مت ہو، فیئر ویل دے رہا ہوں یار تم سب کو۔ فیضان بڑی ترنگ میں تھا۔ ارتقا عین انقلاب کے سامنے والی سیٹ پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کے رویے سے اچھا خاصا الجھ چکا تھا۔ یہ تجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہے قلبی؟ انصر اس کے کام کے پاس جھکا۔ انقلاب خود بے آرام ہو گیا تھا۔ تفکر کی لکیریں ماتھے پر پھیلائے اس نے انصر کو لا علمی کا اشارہ کیا۔ ارتقا تم اتنی چپ کیوں ہو؟ فیضان نے اسے پکارا تو وہ جھیمپی سی مسکراہٹ دکھا کے سر جھکا گئی۔ آپ پھر مجھے اگنور کر رہے ہیں؟
اس سے انقلاب کی لا تعلقی برداشت نہ ہوئی تو میسج کر دیا مگر انقلاب دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے موبائل پر اسکرولنگ کرتا رہا۔ کوئی جواب نہ پا کر ارتقا آگے جھکی۔ وہ کوئی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا۔ کوئی پرابلم ہے؟ انقلاب کو اس کی بے چینی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ارتقا اس کے یوں انجان بننے پر چڑ گئی۔ آئی ایم سوری، میرے گھر سے کال آ رہی ہے، مجھے جانا ہے، وہ عجلت میں کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو، 2 منٹ ساتھ نکلتے ہیں۔ حمزہ سے بات کرتی سیلا چونکی تھی۔ نہیں تم بیٹھو، میں جا رہی ہوں، وہ بولتی ہوئی فوراً نکل گئی۔ فیضان کاؤنٹر پہ کھڑا پیمنٹ کر رہا تھا۔ جیب سے موبائل نکالا تو ارتقا کا میسج دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گیا۔ ایک کمینی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیلی اور انگلیاں موبائل پہ رقص کرنے لگیں۔ بس اتنی ہی برداشت تھی؟ سب کے سامنے میسج کرو گی تو کیسے جواب دوں گا؟ ارتقا نے ہاتھ میں دبا فون کھولا اور منہ بنایا۔ مت دیں جواب، جا رہی ہوں میں، غصے میں لکھ دیا۔ رکو یار، آج میرا لاسٹ ڈے ہے، مجھ سے ملو گی نہیں؟ پھر پتہ نہیں کب تمہیں دیکھنا نصیب ہو، پلیز میری خاطر رکو۔ ارتقا نرم پڑی۔ واقعی وہ آج کے بعد اسے کیسے دیکھے گی؟ وہ بیچ راہ پہ رک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایسا کرو، گراؤنڈ فلور پہ آڈیو ویژول روم ہے، وہاں میرا ویٹ کرو، آ رہا ہوں میں، لائٹ مت آن کرنا، چپڑاسی آ جائے گا۔ انقلاب کا اگلا میسج اسے ڈھارس دینے لگا۔ اس کے قدم خود بخود اسی طرف بڑھنے لگے۔ آڈیو ویژول روم میں پہنچ کر اس نے حسب ہدایت اندھیرے میں آخری سیڑھی کے پاس رکھی بینچ پر بیگ رکھا اور بیٹھ گئی۔ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، فلی کارپیٹڈ، اور اے سی کی وجہ سے اس کی کھڑکیوں پر بلائنڈز گرے رہتے تھے اور دروازہ بے آواز سٹاپر کی مدد سے خود ہی سرک کر بند ہو جاتا۔ ارتقا کو بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ دل میں اندر کہیں ڈر لگ رہا تھا۔ ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ آخر ایسی بھی کیا قیامت آ گئی تھی کہ وہ ایک لڑکے سے ملنے یہاں چلی آئی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم دیوار کی طرف رخ کیے بیٹھی تھی۔ مکمل اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا جب اچانک انقلاب کے پرفیوم کی مخصوص مہک نے اس کے حواسوں کو بیدار کیا۔ وہ کچھ محسوس کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا آپ ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ آواز گھٹ گئی تھی۔ بہت اچانک، بہت شدت سے کسی نے اسے بھینچا اور نہایت کریہ انداز سے اس کے جسم کے مختلف حصوں کو چھوا۔ انقلاب کے پرفیوم کی خوشبو نے اس کا سانس لینا مشکل کر دیا۔ یہ سب اتنا لمحاتی تھا کہ وہ فوری طور پر اسے دور بھی نہ کر سکی، مگر اگلے لمحے وہ پوری قوت سے اس سے الگ ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ اس نے چیخ کر کہا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھی اور اسی لمحے لائٹس روشن ہوئی اور ارتقا نے دروازے کے پاس انقلاب کو کھڑا دیکھا۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر شدید حیران ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا، کپڑوں کی حالت بے ترتیب سی تھی جو کسی واردات کا پتہ دیتی تھی۔ ارتقا جھٹ آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر رسید کر دیا۔ دروازہ پھر کھلا۔ انصر، سیلا، حمزہ، فیضان اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو فائنل ایئر کے ہی تھے ایک گول کی صورت اندر داخل ہوئے۔ انقلاب ایک بار پھر گال پر ہاتھ رکھے حیران کھڑا تھا اور ارتقا اس کا حلیہ نظر انداز کیے جانے والا نہ تھا۔ ذلیل انسان، یہ ہے تمہاری اصلیت، یہ ہے تمہارا مکروہ چہرہ، کتنی نادان تھی میں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انقلاب کے سر پر کوئی پہاڑ ٹوٹا۔ ارتقا، کیا ہوا ہے؟ سیلا فوراً آگے بڑھی۔ ارتقا اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ کل بھی کیا ہوا یہاں؟ مجھے نہیں پتا، میں ابھی آیا ہوں تو یہ یہاں موجود تھی اور مجھے دیکھتے ہی تھپڑ مار دیا۔ وہ چیخ پڑا، جھوٹے، اس نے مجھے بلایا ہے یہاں، اور جب میں آئی تو اس نے… وہ پھر رونے لگی۔ ادھورا جملہ بہت قیامت خیز تھا۔ انقلاب اس الزام پر بری طرح بتک گیا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ میں نے تمہیں کب بلایا؟ کیوں بکواس کر رہی ہو؟ بکواس تم کر رہے ہو، تم نے مجھے میسج کیا کہ یہاں آؤ، آخری بار مل لیں، اور پھر… ارتقا، ہوش میں تو ہو تم؟ میں تمہیں کیوں میسج کروں گا؟ میرے پاس تو تمہارا نمبر تک نہیں، اور میری تم سے کب بات ہوئی؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے انصر، تو جانتا ہے مجھے۔ اس نے اپنے حواس معطل ہوتے محسوس کیے تو انصر کا سہارا لیا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی ارتقا، کل بھی تو میرے ساتھ تھا جب سے… انصر کے بولنے پر ایک شور مچ گیا۔ مطلب ایک لڑکی اپنی عزت کا خود تماشا بنوائے گی؟ انصر، حد ہے دوست پرستی کی۔ انقلاب کا یقین کیوں کریں ہم؟ ہاں، ڈنر کی رات بھی یہ اس کے ساتھ تھا، ایسے ہی تو اپنی جیکٹ نہیں دے دی ہوگی۔ سب آنکھیں رکھتے ہیں۔ انقلاب کا سر پھٹنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، مگر میری نظر سے آج تم اتنا گر گئی ہو کہ شاید میں زندگی میں کبھی کسی لڑکی پہ اعتبار نہ کر سکوں۔ تف ہے تمہاری نسوانیت پر۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے انگلی دکھاتا ہوا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ ارتقا لٹی پٹی سی سیلا کی باہوں میں جھول گئی۔ سیلا اسے سنبھالنے میں ہلکان ہوتی، اپنے دماغ میں ہوتی
اکھاڑ پچھاڑ سے ازحد پریشان تھی۔ وہ انقلاب کو یونیورسٹی کے پہلے دن سے جانتی تھی۔ وہ کھرا سونا تھا اور ارتقا بہت معصوم تھی۔ پھر یہ کیا ہوا تھا؟ کیسے ہوا تھا؟ کیا کوئی سازش؟ مگر اب ان سب کا کیا فائدہ؟ انقلاب بہت بری طرح ذلیل ہوا تھا، وہ بھی یونیورسٹی کے آخری دن۔ اور ارتقا جسے ابھی یہاں اور پڑھنا تھا، وہ کیسے یہاں سر اٹھا کے چل سکے گی؟ انصر نے اس کے اشارہ کرنے پر سب کو وہاں سے چلتا کیا تھا۔ صلہ نے گھر فون کر کے اپنی گاڑی منگوائی تھی اور ارتقا کو ساتھ لے کے نکل گئی تھی۔ میں نے اس سے کتنی محبت کی صلہ، اس نے خود مجھ سے رابطہ کیا، اس نے کہا میں اسے پسند ہوں، اس نے کہا وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، مجھے اس پر اعتبار تھا صلہ۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ صلہ اسے گاڑی میں لیے ایک ہوٹل کے باہر رکی ہوئی تھی۔ ارادہ اسے گھر چھوڑنے کا تھا مگر وہ نارمل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ارتقا، مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ یہ سب کیوں اور کس نے کیا، مگر وہ قلبی نہیں ہے، باخدا وہ قلبی نہیں ہو سکتا۔ صلہ سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ تم اب بھی یہی کہہ رہی ہو؟ دیکھو اس کے میسج، اور وہ اس کی پرفیوم کی مہک۔ ارتقا نے موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ صلہ چونک گئی۔ میسج تو واقعی تھے اس کے پاس مگر نمبر انقلاب کا نہ تھا۔ یہ انقلاب کا نمبر نہیں ہے، اس نے کہا، یہ دوسری سم ہے۔ کیا تم لوگ یونیورسٹی میں بات کرتے تھے؟ اس نے کہا تھا وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں بدنام کرے، اس لیے صرف میسج پہ بات کریں۔ اس کے بے ساختہ جوابات اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا ارتقا، تم پلیز خود کو سنبھالو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتی ہوں۔ صلہ کا سر پھٹ رہا تھا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی انصر، انقلاب بفرا ہوا تھا، بات تو کرنی پڑے گی۔ کل بھی تجھ پر جنسی ہراسائی کا کیس بن سکتا ہے اگر ارتقا کلیم کر دے تو۔ کوئی مذاق ہو رہا ہے یہاں؟ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو کیسا کیس؟ میں کوئی سڑک چھاپ ہوں جو جس کا دل چاہے گا بکواس کرے گا؟ انقلاب پھٹ پڑا تھا۔ دل کی عجیب حالت تھی، وہ اسے اچھی لگتی تھی، وہ الگ تھی، معصوم تھی، اور جب سے وہ اسے گھبرا کے میٹھی نظروں سے تکنے لگی تھی تب سے انقلاب لاشعوری طور پر اس کے ان حماق کا عادی ہو گیا تھا۔ ابھی دل سے سوال جواب کرنے تھے، ابھی اس کی توجہ کا سبب معلوم کرنا تھا کہ یہ سب ہو گیا تھا، یہ کیوں ہوا تھا اور اس جیسی لڑکی نے ایسا کیوں کیا تھا۔ انقلاب اب تک بے یقین تھا۔ یار میرا دل نہیں مانتا کہ اس جیسی معصوم لڑکی کوئی فراڈ کرے گی۔ انصر بڑبڑایا، مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ انقلاب گھوما۔ کل بھی ٹھنڈے دماغ سے سوچ یار، یہ کوئی سازش بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا تو نے اسے بلایا، وہ تو گھر جانے کے لیے اٹھی تھی وہاں سے، پھر یہاں کیا کر رہی تھی؟ اور وہ تو تجھے کتنے پیار سے دیکھتی تھی، پھر ایسا کیوں کرے گی؟ انصر کی بات پر اس نے نفرت سے رخ پھیرا۔ مجھے یہ سب نہیں جاننا انصر، میری عزت خراب ہوئی، میرے کردار پہ انگلی اٹھائی گئی اور اس کی ذمہ دار صرف وہ لڑکی ہے، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ قطعیت سے کہتا ہوا اپنی گاڑی اڑا لے گیا۔ پیچھے انصر خالی و ذہنی سے کھڑا راہ میں اڑتی دھول سے الجھتا رہ گیا۔ میں جا رہی ہوں کل، اور تم بستر سنبھال کے بیٹھ گئی ہو؟ زنیرہ سجی سنوری اپنے الوہی روپ کی چھپ دکھلاتی اس کے سرانے کھڑی تھی۔ ارتقا 1 ہفتے سے بیمار تھی۔ بیماری جسمانی ہوتی تو وہ سنبھل بھی جاتی، مگر جو روگ دل و جاں کو لگ چکا تھا اس کا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ خیال کہ وہ اپنے کریہ مقاصد کی تکمیل کے لیے اس کے دل سے کھیلتا رہا، اسے محبت کا ڈھونگ کرتا رہا، اس کی روح کو زخمی کر رہا تھا۔ وہ اسے کتنا الگ سمجھی تھی، وہ اسے اپنا محافظ سمجھی تھی جو اس کے ظاہری نقص کو نظر انداز کیے اس کی شخصیت سے محبت کرتا تھا، مگر وہ کتنی غلط تھی۔ وہ اپنی ہر خوش فہمی کے ساتھ منہ کے بل گرائی گئی تھی۔ مجھ جیسے کم عقل لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ نہیں تھا، یہ میں خود تھی جس نے اس کے نفس کو بے قابو کیا، اپنا آپ اسے پیش کر کے۔ اور پھر کون ایسا فرشتہ ہے جو ہاتھ آیا مفت کا مال چھوڑ دیتا ہو؟ وہ اپنے آپ کو اذیت ہی دے رہی تھی یہ سب سوچ کر۔ ارتقا، کیا سوچنے لگی ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ میری شادی کی بھاگ دوڑ نے تھکا دیا نا تمہیں؟ زنیرہ نے پریشان سا ہو کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ارتقا اس کا لمس پا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارتقا میری جان، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ زنیرہ خود روحان سی ہو گئی تھی، ایسے رد عمل کی امید نہیں تھی اسے۔ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ آپ بھی مجھے تو لوگوں کی پہچان بھی نہیں، کسی نے مجھے دکھ دیا تو؟ وہ آل فال بولنے لگی۔ زنیرہ نے الگ کر کے اس کا چہرہ کھوجا۔ تم اپنے گھر میں رہتی ہو، بابا امی ایان بھائی سب ہیں یہاں، تم اکیلی تھوڑی ہو گڑیا، اور کوئی کیوں میری ارتقا کو دکھ دے گا؟ مارنے ڈالوں گی میں اسے۔ زنیرہ اسے پچکارنے لگی۔ آپ ہی مت جائیں۔ وہ آوازوں میں نہیں تھی، اس کا یوں بے بسی سے رونا زنیرہ کو ٹھٹکانے لگا۔ ارتقا کچھ ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ جان۔ وہ اس کا چہرہ تھامے پوچھنے لگی۔ ارتقا کو کرنٹ چھو کے گزرا، جسم پر کن کھجورے رینگنے لگے۔ نہیں آپ بھی کچھ نہیں ہوا، بس آپ کے لیے اداس ہوں۔ وہ لمحے میں سنبھل گئی تھی۔ زنیرہ اس کے یوں اچانک کمپوز ہو جانے پر چونکی ضرور، مگر عاصم کی آواز نے اسے زیادہ دیر ٹھہرنے نہ دیا۔
اگلے دن اس کی رخصتی تک ارتقا خود کو مزید سنبھال چکی تھی۔ سر، میں بالکل تیار ہوں۔ جی، پاسپورٹ بھی ریڈی ہے، آپ ڈیٹ ڈن کریں۔ حشام الدین سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ حشام نے اسے ایک دن میں کنفرم کرنے کو کہا تھا۔ یار مانا تم بڑے ہو گئے ہو، مگر ایسا بھی کیا کہ گھر والوں کو غیروں کی طرح اطلاع دو اپنے جانے کی؟ انتخاب ہی حسب عادت سب سے پہلے چونکا تھا۔ نوالا بناتے ڈیڈ کے ہاتھ بھی وہیں رک گئے تھے۔ ممی اور بوا بھی نے حیران ہو کے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کل بھی یوں اچانک بنا کچھ بتائے؟ ممی نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ صاف ظاہر تھا انہیں دکھ ہوا تھا۔ آپ لوگ اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں جبکہ میں نے اسی دن کہا تھا کہ مجھے جانا ہوگا؟ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ ڈیڈ نے محسوس کیا کہ وہ خوش نہیں تھا۔ ہاں ہمیں پتہ تھا، مگر کوئی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی ڈسکشن ہوتی ہے۔ انتخاب پھر بولا تھا۔ اوکے فائن، پیپرز کی وجہ سے نہیں بتا سکا، اب بتا رہا ہوں نا۔ اس کا انداز اکڑ ہی تھا۔ ممی کھانا چھوڑ کے اٹھ گئیں۔ کل بھی آرام سے بیٹا، جانا ہے تو جاؤ مگر رشتوں کا مان رکھ کے جاؤ۔ بوا بھی نے رسان سے کہتے ہوئے اس کے کندھے پہ دباؤ ڈالا۔ وہ دل میں شرمندہ ہوا۔ میں ذرا سائرہ کو دیکھ لوں۔ بوا بھی ممی کے پیچھے چلی گئی تھی۔ انتخاب نے آخری نوالا منہ میں رکھا اور اٹھ گیا۔ نواز، کافی میرے روم میں پہنچا دینا۔ یہ اس کے غصے کا اظہار تھا، ورنہ وہ کافی لاؤنج میں ڈیڈ کے ساتھ پیتا تھا، ٹی وی دیکھتے ہوئے۔ انقلاب نے دیکھا ڈیڈ اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا ڈیڈ؟ انداز طنزیہ تھا۔ ڈیڈ اس کی آنکھوں میں رت جگہ دیکھ چکے تھے۔ ٹھنڈی سانس بھری پلیٹ پر ایک کھسکا دی۔ خوش کیوں نہیں ہو؟ راتوں کو جاگتے بھی ہو؟ ڈیڈ دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھ کر جھکے تھے۔ انقلاب کے دل نے ایک بیٹ مس کر دی۔ کوئی تو وہ دیکھ رہا تھا جو وہ محسوس کرتا تھا۔ ٹھیک ہوں ڈیڈ، کچھ بھی رہنے لگوں گا، بس یہاں نہیں رہ سکتا اب۔ وہ کہہ گیا۔ وجہ چھوٹی تو نہیں ہوگی؟ کیا کوئی لڑکی؟ ڈیڈ اسے کھولنے لگے۔ انقلاب کے ہونٹ استہزائیہ ہنسے۔ میں لڑکیوں کا غم پالنے والا لگتا ہوں آپ کو؟ تو پھر بتاؤ کیا وجہ ہے؟ بس وقت چاہیے مجھے۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، دیا وقت، مگر ایک دن تم مجھے سب بتاؤ گے۔ اوکے ڈیڈ۔ اس نے سر ہلایا تو ڈیڈ اس کا کندھا تھپکتے ہوئے اٹھ گئے۔ کھانا نہیں کھایا آپ نے؟ وہ دیکھ چکا تھا۔ تم نے بھی نہیں کھایا میرے بیٹے؟ وہ مڑے بغیر بولتے ہوئے نکل گئے۔ انقلاب نئے سرے سے ڈپریشن کا شکار ہونے لگا۔ کیوں کیا ایسا ارتقا؟ ایسا بدلہ لیا ہے، ساری زندگی یاد کرے گا نواب زادہ۔ خود کو ہمارا باس سمجھ رہا تھا، ابھی ساری یونیورسٹی میں تو ہو رہی ہے اس کے پیچھے۔ فیضان اپنے روم میں ریلیکس بیٹھا فون پر اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا۔ دوست نے آگے سے کچھ کہا تھا جس پر فیضان کا کہا چھوٹ گیا۔ چل تیرا بھی بھلا ہو گیا اسی بہانے، تجھے بھی کسی لڑکی کے قریب جانے کا موقع مل گیا۔ وہ پھر کمینگی سے ہنسا۔ ہاں بس بحری ہی ہے، ورنہ چیز بڑی مست ہے۔ میں اگر ان سب کو وہاں نہ لا رہا ہوتا تو اس بہتی گنگا میں میں بھی ہاتھ دھو لیتا۔ چند لمحے رک کر اس نے دوسری طرف کی بات سنی تھی۔ پاگل، سارے سمجھ رہے تھے میں ان کو کوئی فیئرویل مووی دکھانے لا رہا ہوں۔ ان کو کیا پتا وہاں انقلاب عالمگیر اور ارتقا بی بی کی ذلت کی داستان لائیو دکھائی جا رہی تھی۔ دل ٹھنڈا ہو گیا میرا، بڑا پارسا بن رہا تھا۔ اس کے دوست نے پھر کچھ کہا تھا۔ ایسی ویسی بے وقوف، میں نے کہا میں انقلاب ہوں اور وہ مان گئی۔ ہر بات مانتی چلی گئی۔ بیچاری کو پہلی بار کسی لڑکے نے لفٹ کروائی تھی شاید۔ انقلاب کے فرشتوں کو نہیں پتا کہ ارتقا اس کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب گئی تھی۔ اس کی آواز بلند تھی اور اس کی کزن سارا جو اسی یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی، کچھ نوٹس کے سلسلے میں اس کے گھر آئی تھی اور اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے تک پہنچی تھی۔ جب یہ ساری گفتگو اس کے کانوں تک پہنچ گئی تھی اور وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی الٹے قدموں لوٹ گئی تھی۔ پلیز بھائی، مجھ سے نہیں جایا جاتا یونیورسٹی، امی بھی اکیلی ہو جاتی ہیں زنیرہ آپی کے جانے کے بعد، اور اب صلہ بھی نہیں وہاں، میرا دل نہیں لگتا۔ وہ ضدی لہجے میں ایان کو قائل کر رہی تھی جو اس کے کورسز آن لائن کروانے کی بات سن کے پریشان ہو گیا تھا۔ تم وہاں پڑھنے جاتی ہو تو بس پڑھائی کرو اور آ جاؤ۔ ایان کو اس بات میں کوئی وزن محسوس نہ ہوا۔ ہاں تو پڑھائی کروں گی نا، گھر پر ضرورت ہوئی تو لائبریری بھی جاؤں گی، مگر اب یونیورسٹی نہیں جانا مجھے۔ اس کا انداز نہ ماننے والا تھا۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کتنی بار میرا ہیئرنگ ایڈ خراب ہو گیا، شرمندہ ہوتی ہوں میں۔ وہ مزید بولی تھی۔ ایان نے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ میری سمجھ میں یہ اچانک فرمائش نہیں آ رہی ارتقا، نہ سمجھے آپ، میں بابا سے بات کر لوں گی۔ وہ اسے ناراضگی سے دیکھتی ہوئی اٹھ گئی اور پھر واقعی اس نے بابا کو قائل کر لیا تھا۔ کورسز آن لائن کروا کر اس نے سنجیدگی سے اپنی پڑھائی پہ توجہ مرکوز کر دی۔ سلا کو ایک لوکل چینل میں کنٹینٹ رائٹر کی جاب مل گئی اور انصر نے اسلام آباد میں بیسڈ کسی میڈیا کمپنی کو جوائن کر لیا۔ کب آؤ گے انصر؟ میں تھک گئی ہوں اکیلے رہ کر۔ دادی کے انتقال کے بعد گھر میں جانے کو دل نہیں کرتا۔ مما تو گھبرا گئی ہیں، شاید واپس کینیڈا چلی جائیں۔
उस दिन उसने बहुत दिन बाद अंसर को कॉल की थी। हाँ, मुझे भी तुम याद आ रही हो। कल्बी के जाने के बाद तो दिल ही नहीं लगता वहाँ, और वो ऐसा गया है कि पलट के नहीं आता। जब कॉल करो बिज़ी हूँ, शूट पे हूँ, फिर कॉल करूँगा कह के काट देता है। और फिर हफ्तों की छुट्टी। अंसर भरा बैठा था। इसमें मेरी याद का जिक्र बहुत मुख्तसर था जनाब। सिला तप गई। अंसर का कहा छूटा, तुम भूलती ही कब हो मुझे? बस यहाँ से छुट्टी मिली तो पहले घर जाऊँगा, फिर तुम्हारे पास आऊँगा। बाबा बुला रहे हैं कि कुछ ज़रूरी बात करनी है, पता नहीं क्या मसला है। अंसर ने तफसीली जवाब दिया, ओके जल्दी आना, और इस बार मम्मा से बात करके जाना। मैंने उनको बता दिया है तुम्हारे बारे में। सिला के लहजे में आस थी। पहले मुझे तो बाबा से बात करने देती सिला। अंसर हंसा, एक ही बात है, अब कर लेना उनसे बात। अच्छा ये बताओ, इर्तका की कोई खैर खबर? अंसर को अचानक याद आया था। हाँ ठीक है, बदल गई है बहुत, अपने कोर्सेज ऑनलाइन करवा लिए उसने। जाऊंगी उससे मिलने। सिला उससे राब्ते में थी। बेचारी, पता नहीं ये मामला कब खुलेगा। कितना कहा मैंने कल्बी से कि उसकी तहकीकात करवाओ, मगर उसे तो जिद सी हो गई थी और इर्तका से नफरत। अंसर को अफसोस था, हालांकि इर्तका को उससे मोहब्बत हो गई थी। अब पता नहीं किसने ये जलील हरकत की, मगर वो तो यही समझती है कि वो इनकलाब था। इनकलाब नहीं है, 100% नहीं। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो अगर इर्तका से मोहब्बत भी करता तब भी उसे कभी जाहिर न करता। किसी ने उसकी कम गोई और बेनियाजी का ही फ़ायदा उठाया है। हम सबके सिवा ऐसा कौन हो सकता है अंसर, जो कल्बी को इतनी अच्छी तरह जानता हो? यानी वो कोई हम में से ही है। सिला का दिमाग चलने लगा। अब क्या फ़ायदा सिला, जो वो चाहता था वो उसने कर दिया। मुझे नहीं लगता कल्बी की बेइज्जती के सिवा उसका कोई मकसद था। वो ठीक ही कह रहा था, मगर इर्तका के साथ बहुत बुरा हुआ अंसर। उसके जज्बात से खेलकर उस घटिया शख्स ने उसे जिनसी तौर पर भी हरासा किया। सिला की बात पर अंसर की खामोशी एक तायीदी पैगाम थी। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ फर्स्ट मेगा एपिसोड ऑफ द नॉवल तेरे हाथ से मेरे हाथ तक। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.